الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہاں اس خیر کی مجلس میں شرکت کا موقع ملا۔ اس کے بعد میں نہایت ہی محترم شیخ محمد طاہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی اس پروگرام میں شرکت کی، اور اسی طرح اپنے بھائی محترم ڈاکٹر یونس اثری حفظہ اللہ کا کہ ان کے ساتھ آج الحمدللہ یہاں پر آپ حضرات سے ملنے کا موقع ملا۔ البتہ میری خواہش تھی کہ شیخ صاحب اپنے موضوع کو مزید کچھ بیان کرتے اور میرے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالتے کہ سارا وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں بات کروں، لیکن یہ شیخ صاحب کی تواضع اور عاجزی ہے کہ انہوں نے اپنا وقت ایک طرح سے مجھے دیا، تو اللہ تعالیٰ شیخ کو بھی جزائے خیر دے، برکتوں سے نوازے۔ بارک اللہ فیکم۔ دیکھیے جناب، عام طور پہ تو آپ جو علماء مشائخ سے گفتگو سنتے رہتے ہیں تو اکثر کا دائرہ کار کچھ واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ یاد دہانی ہوتی ہے۔ عام طور پہ اس طرح فقہی مسائل کی مجلس ہمارے ہاں مقرر کم کی جاتی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ حیدرآباد کا معاملہ اگر کچھ مختلف ہے تو بات الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں کراچی میں بھی عام طور پہ مسائل و احکام سیکھنے سکھانے کا مساجد کی سطح پر اتنا اہتمام دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ موضوع کوئی غیر ضروری ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف ہماری توجہ کم ہے، اس طرف ہماری توجہ کم ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ عظیم صحابی وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی کا خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے دین کی فقاہت نصیب فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں فقاہت کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دین کی سمجھ، بہت سے لوگ دین سمجھتے ہیں۔ فقاہت کا معنی ہوتا ہے کہ دین کی گہری سمجھ، دین کا بھرپور فہم، دین کے صحیح مقاصد، دین کے جو اہداف ہیں جس کی وجہ سے اسلام کے اندر عبادات اور معاملات کا ایک سلسلہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی حکمتیں۔ تو فقاہت دین کے اندر غور و فکر کے نتیجے میں، تأمل تدبر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مادے کو کہتے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے، فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ چاہتا ہے اسے فقاہت دین میں نصیب فرما دیتا ہے۔ اور اہل علم فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ، امام نووی اور دیگر ائمہ شراح حدیث فرماتے ہیں اس حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ نہیں دی ہوئی، جس کی سوچ و فکر دین کے بارے میں نہیں ہے، جس کی زندگی میں پرائورٹی دین کے موضوعات نہیں ہیں، گویا اللہ نے اس سے خیر کا ارادہ نہیں فرمایا۔ تو جہاں یہ فضیلت والی حدیث ہے وہاں یہ فکر پیدا کرنے والی حدیث بھی ہے۔ تو اس حدیث کا آغاز میں ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اور آپ اس طرح کی مجالس جہاں پر دین کے مسائل اور احکام، اس کی فقاہت سے مراد یہاں پر صرف حلال و حرام کے معاملات نہیں ہیں، تمام دین کے امور ہیں، تو ان مجالس میں بھی شرکت میں رغبت رکھیں۔ اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک اور حدیث سے کرنا چاہتا ہوں جو ایک تمہید ہے میرے اس موضوع پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ سب نے ان عظیم صحابی کا نام سنا ہوا ہے۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آپ پر ایک اعتراض کیا اور ایک طعنہ دیا، اور ذرا طعنہ سنیے آپ کیا ہے۔ کہا کہ علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، اے سلمان فارسی ہمیں تو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز سکھا دی ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے جو آداب ہوتے ہیں، صفائی حاصل کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں، یہ بھی سکھا دیے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے آ کے وہ یہ سوال نہیں کر رہا تھا، وہ آ کر ایک طرح سے طنز کر رہا تھا کہ یہ تو بڑی مخفی باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، یہ تو انسان کو ہمارے یہاں آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ تو ہر ایک کا ایک پرسنل معاملہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ والی باتیں بتاتے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی وثوق اور یقین کے ساتھ فرمایا، اجل، بالکل، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔
پھر اسلام کے 4 آداب اس موقع پر بیان فرما دیے جن کا تعلق ان موضوعات سے ہے. یہ ان کی فقاہت تھی، یہ ان کی سمجھ تھی. فوراً سے کہنے لگے نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم قضاء حاجت میں کعبہ کی طرف رخ نہ کریں، نہ کعبہ کی طرف پیٹ کریں. او ان نستنجی بیمین، یا صفائی کے لیے اپنے سیدھے ہاتھ کو استعمال کریں. او ان نستنجی باقل من 3 احجار، یا 3 پتھر سے کم کے ذریعے ہم استنجا کریں. او ان نستنجی برجیع دابۃ او عظم، یا کسی جانور کے گوبر سے یا ہڈی سے ہم استنجا کریں. اللہ کے رسول نے ان سب چیزوں سے منع کیا. تو 4 اس چیپٹر کے جو ممنوعات ہیں وہ آپ جسے کہتے ہیں نا فنگر ٹپس پہ انہوں نے بتا دیے کہ تم ہمارے پر اعتراض کر رہے ہو، ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. تو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے کہ اس کے اندر یہ سارے احکام و مسائل بڑے ہی تفصیلی سے بتائے گئے ہیں. اور جب ہم اور آپ ان مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید مطالعہ بھی کرتے ہیں تو اسلام کی عظمت کے کئی سارے نئے پہلو ہمارے آپ کے سامنے آتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ چیز جو کہ کہہ دیا جاتا بھائی صفائی کر لو، ہر بندہ اپنے طور صفائی کر لے، اس کے اندر بھی کس قدر اہتمام کیا گیا ہے کہ پوری کی پوری یہ صفائی کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا ایک موقع بن جائے. اس کے اندر بھی بندہ اپنے رب سے قریب ہونے کے موقع تلاش کرے. وہ چیز جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ تو انسان کی نیچر کے اندر موجود ہے، تو فطرت کی بات ہے، اس میں بھی یہ بندہ اپنے رب کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے. یہ ہے اسلامی تعلیمات کے احکام اور مسائل کا ایک عمومی خلاصہ. اب انشاءاللہ ہم بات کو ذرا مسائل کے طور پہ مختصراً آگے بڑھاتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باتوں کو تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے میں کچھ اشارے کروں گا، کیونکہ یہ جو پروگرام کا جس کی طرف اشارہ کیا تھا شیخ طاہر صاحب نے، وہ تو آپ کہہ لیں کہ ذرا ایک لمبی ورکشاپ تھی، اس میں کچھ پریزنٹیشنز وغیرہ بھی تھیں. تو میں انشاءاللہ اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی آگاہی حاصل ہو، اور پھر ہم آگے اپنے گھر والوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، دوست احباب کو بھی اس حوالے سے آگاہی دے سکیں. سب سے پہلے طہارت کے مسائل میں جو عام طور پہ بتایا جاتا ہے وہ ہے پانی کے حوالے سے. ہم اور آپ سمجھ لیں کہ پانی کی کتنی اقسام ہوتی ہیں. کیوں پانی سے آغاز اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پانی کے ذریعے ہی پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، طہارت حاصل کی جاتی ہے. تو پانی کی اقسام اور اس کی انواع سے عام طور پہ طہارت کی بات ہوتی ہے. اور اس سے ہی پہلے میں طہارت کے لفظ کی واضح کر دوں. طہارت کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ پاکیزگی ہے، اور ایک لفظ ہم اور آپ شاید گھروں کے باہر کہیں یا اسکول کے باہر لکھا ہوا دیکھتے ہیں طہارت کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے. کیا لفظ ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ صفائی نصف ایمان ہے. تو آپ لوگ کا اس سے اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یعنی صفائی اسلام میں نصف ایمان ہے. اور بقیہ نصف ایمان کیا ہے؟ ہاں، نکاح. ماشاءاللہ، یعنی صرف صفائی کریں اور نکاح کریں اور کامل ایمان پورا ہو چکا ہے. چلیں، یہ جو لفظ لکھا ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ناقص ترجمہ ہے. اصل میں وہ ترجمہ کر رہے ہیں اس حدیث کا جو شیخ صاحب نے ذکر کری مقدمے میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان. لیکن ترجمہ جو ہے وہ اس کا ناقص کیا جا رہا ہے، وہ ہے صفائی نصف ایمان. الطہور کا ترجمہ صفائی نہیں ہے، الطہور کا ترجمہ ہے پاکیزگی. اور جیسا کہ شیخ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اپنی گفتگو کے اندر کہ پاکیزگی ظاہری گندگی سے بھی ہے اور باطنی گندگی سے بھی ہے. ظاہری گندگی وہ جو مجھے کو نظر آ جاتی ہے، کپڑوں پہ کچھ گندگی لگی آپ صاف کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں. باطنی گندگی وہ ہوتی ہے جس کے شرک اور بدعت والی گندگی جو ہوتی ہے، یا بری عادات والی گندگی ہوتی ہے. تو غور کریں، الطہور شطر الایمان کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، ظاہری گندگی سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا اور باطنی گندگی سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ ہے نصف ایمان. اور بقیہ نصف کیا ہے؟ اس سیاق و سباق میں نکاح والی بات نہیں ہے شیخ صاحب، بلکہ اس سیاق و سباق میں باقی نصف یہ ہے کہ پھر نیک اعمال انجام دینا وہ ایمان کو مکمل کر دے گا. آدھا ایمان گناہوں سے، غلط چیزوں سے بچنے کا نام ہے، اور آدھا ایمان نیک اعمال اور صالح اعمال کر کے اس میں آگے بڑھ جانے کا نام ہے. تو یہ عبارت اس کو درست کروانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس کا معنی جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں تو پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور پاکیزگی شامل ہے ظاہری گندگی اور باطنی گندگی سب کو. اور باطنی گندگی میں عام طور پہ شرک، کفر،
بدعت اور بری عادات جیسے کینہ، بغض، حسد، نفرت، عداوت، جو ہم اور تزکیہ نفس کا ایک لفظ سنتے ہیں، جو چیزیں انسان اپنے نفس سے دور کر لیتا ہے، وہ سب کچھ شامل ہے۔ تو چلیں، تو یہ تو ایک پہلی بات ہو گئی طہارت لغت کے اندر کیسے کہتے ہیں۔ اچھا، طہارت کا جو شریعت میں مفہوم ہے وہ بھی دو باتیں ہیں اس میں۔ ایک، ناپاکی کو زائل کرنا، ناپاکی کو زائل کرنا، یعنی یہاں پر ناپاکی سے مراد ہو رہا ہے کہ ایسی چیز جو انسان کو پاک نہیں کہنے دیتی، کہ اگر اس کنڈیشن میں انسان ہو تو وہ پاک نہیں کہلاتا وہ، اور نجاست کو دور کرنا، ناپاکی کو ختم کرنا اور نجاست کو دور کرنا۔ بظاہر کو لگ رہا وہ دونوں ایک ہی بات ہے، کوئی آپ میں سے مجھے بتایا کہ اس سے فرق کیا ہے؟ ناپاکی کو ختم کرنا کہہ لیتے چلے، ناپاکی ختم کرنا اور نجاست زائل کرنا، کوئی فرق ہے ان میں دونوں میں؟ ایک جیسی باتیں ہیں؟ چلیں میں وضاحت کرتا ہوں آپ کو۔ ایک ہے ناپاکی اور ایک ہے نجاست۔ ناپاکی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ابھی اگر مسجد میں داخل ہو، اس کا وضو نہیں ہے، کیا خیال ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا مطلب وہ جو نماز کے لیے جو پاکی مطلوب ہے وہ اس پاک صورتحال میں نہیں ہے۔ اور کیا ہم کسی کا چہرہ دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ وضو سے ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے ناپاکی کو ختم کرنا پاکی کی حالت میں آ کے، تو طہارت کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نجاست کو زائل کرنا۔ نجاست کا مراد یہاں پر یہ ہے کہ باقاعدہ ایک گندگی لگی ہوئی ہے آپ کے کپڑوں پر، آپ کی شلوار پر، آپ کی قمیض پر، اسے زائل کرنا۔ یہ وہ چیزیں دکھتی بھی ہے، نظر بھی آتی ہے۔ آپ کو ایک بندہ ایسے کپڑے پہنا ہوا نظر آ سکتا ہے جس پر کوئی گندگی ایسی لگی ہو، آپ اسے کہہ دیں گے میرے بھائی اس کو صاف کر لیں۔ تو طہارت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، پاکی حاصل کرنا اور نجاست کو زائل کرنا۔ اب دونوں میں فرق کر لیں گے آپ حضرات۔ تو اب وضو اور غسل اور جنابت اور حیض، اس کا تعلق عام طور پہ پاکی ناپاکی کے ان معاملات سے ہے جو کہ محسوس کیے جاتے ہیں، بظاہر دکھتی نہیں ہوتے۔ اور نجاست گندگی ختم کرنا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اور آپ بول و براز جسے کہتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی بات ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو طہارت کا مطلب ہو گیا۔ اب میں بات ہوں پانی کے اوپر۔ پانی کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ آسان کرنے کے لیے اسکالرز نے، علماء نے پانی کی 3 اقسام بیان کری ہیں۔ کچھ طلبہ بیٹھے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے۔ ایک ہے پانی، اسے کہتے ہیں ماء طہور، ماء طہور، اور دوسرا ہے ماء طاہر، اور تیسرا ہے ماء نجس۔ طہور، طاہر، نجس، یاد ہو گیا آپ سب کو؟ طہور، طاہر اور نجس۔ طہور کیا ہے آپ لوگ غور کریں، یہ جو صیغہ ہے نا عربی زبان میں طہور، اس کو عربی میں کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ ہے، کہ وہ ایک بھرپور پانی ہے جس سے سارے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خود بھی پاکیزہ ہے اور اس سے پاکی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اور وہ کون سا پانی ہوتا ہے؟ وہ پانی جو اپنی اصل حالت میں موجود ہو۔ کتنی آسان سی ڈیفینیشن ہے اس کی۔ ہر وہ پانی جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے وہ ماء طہور ہے۔ اصل حالت کا مطلب کیا؟ کہ پانی کی ایک رنگت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، اور پانی کی ایک اسمیل ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، پانی کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ تو جس کی یہ تینوں چیزیں اپنی پانی والی ہیں وہ پانی ماء طہور ہے، اس سے پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، ذرا یہ مسائل کی کلاس ہے نا، تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی جاگتے رہیں، تو ڈبل ٹریفک والا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ سمجھیں خالی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا، اگر پانی کے اندر مٹی ڈال دی جائے، پانی کی سطح کے اندر مٹی موجود ہو، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ماء طہور باقی رہنا چاہیے یا تبدیل ہو جانا چاہیے؟ ہاں، باقی رہنا چاہیے۔ مٹی آ گئی جناب، کیا کریں گے اب؟ اچھا، پانی کے اندر درخت کے پتے گر گئے، آپ کا سوئمنگ پول ہے، اس کے ساتھ ہی درخت پتے تھے، بہت سارے پتے درخت کے گر گئے، اب کیا کریں؟ طہور رہنا چاہیے یا تینوں چیزیں بدل گئیں؟ ہاں، پانی کو مقدار دیکھنی پڑے گی، چلے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، پانی کے اندر مچھلیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو، اگر کیا خیال ہے؟ وہ تو پانی طہور ہے کہ نہیں ہے؟ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں بھائی، مچھلیاں تیر رہی ہیں پانی کے اندر، کیا کریں؟ اختلاف ہو گیا ہے حیدرآباد کے علماء میں، حیدرآباد کے علماء میں اختلاف ہو گیا ہے۔ دیکھیے آپ لوگ غور کریں، یہ تینوں چیزیں محترم پانی کے ساتھ عام طور پہ ہوتی ہی ہیں۔ کیا سمندر کے اندر جو پانی موجود ہے اس میں یہ تینوں چیزیں عام طور پہ موجود نہیں ہوتی؟ پودے بھی ہوتے ہیں، پتے بھی ہوتے ہیں،
اور مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ جب ہم سمندر میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں کبھی کبھی، تو پینے کا پانی جو ہوتا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. اب کیا کریں اگر ہمیں پاکی حاصل کرنی ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں کہا تھا ہوا طہور ماؤہ، اس کا پانی جو ہے وہ طہور ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ عام طور پہ پانی کے اندر ہوتی ہیں. اس سے اس کی رنگ، بو، ذائقے پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا. وہ پانی ہی کہلا رہا ہوتا ہے، سمندر کا پانی ہے. سمندر کے پانی کا ذائقہ تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ پانی کا ہی ذائقہ ہے، کسی اور چیز کا ذائقہ نہیں. کیا خیال ہے سمندر کے پانی کو آپ اگر چکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ میں نے درخت کا پانی پی لیا، میں نے مچھلی والا پانی پی لیا، آپ پانی ہی کہیں گے اس کو. تو یاد رکھیے گا اس قسم کی تبدیلی اس کو طہور سے باہر نہیں کرتی. تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ ماء طہور میں اصل پانی آ گیا، جیسے کہ یہ پانی مثال کے طور پر یہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اور وہ والا پانی جس میں وہ چیزیں ڈالی موجود ہے جو کہ عام طور پہ پانی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ماء طاہر کیا ہے. ماء طاہر کہتے ہیں وہ پانی جس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی جائے جو کہ پاک ہو اور جس کی وجہ سے اس کا نام تبدیل ہو جائے. تو اب وہ پاک تو رہا لیکن اب اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ طہور سے طاہر بن گیا. مثال میں آپ کے سامنے یہ گلاس سے پانی خالی ہے، چلے پانی ڈال دیں اس کے اندر اور کچھ میں ڈال دوں اس میں روح افزا، تو کیا خیال ہے یہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ پاک ہی رہے گا. چلیں زبردست. اور اگر میں اس سے وضو کر لوں گنجائش ہے؟ کیوں؟ پاک نہیں ہے یہ پانی. آپ کہیں گے یہ پاک تو ہے لیکن یہ طہور نہیں رہا، یہ طاہر ہو گیا طہور نہیں رہا. کیوں؟ اس میں وہ چیز ڈال دی گئی ہے جس نے اس کے اصل خصائص کو تبدیل کر دیا. ذائقہ بدل گیا، رنگ بدل گیا، بو بدل گئی. اب یہ تین میں سے کوئی ایک چیز اگر تبدیل ہو گئی جو پانی والی نہیں رہی تو اب وہ ماء طہور سے ماء طاہر بن گیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کے؟ اور اگر آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ناپاکی کی چیز ڈال دی جائے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ماء نجس بن جاتا ہے. پھر تو نہ آپ اس کو پئیں گے نہ آپ اس کو طہارت حاصل کریں گے، پھر تو وہ باہر نہ استعمال کرنے والا پانی بن گیا. اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا ایک فائدے کے طور پہ. کچھ علماء کہتے ہیں جناب دیکھا جائے تو کیٹیگری اصل میں دو ہی صحیح ہے. پانی تو قرآن میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے تو ماء طہور ہی نازل فرمایا. یہ ماء طاہر ہی تو آپ لے کر آئے، تو طہور یا تو پانی ہے. اچھا میں نے جو آپ کو مثال دی جس کے اندر شربت ڈال دیا گیا، وہ کہتے ہیں جناب وہ پانی تو رہا ہی نہیں نا، اس کا تو نام شربت بن گیا. سوچیں میں آپ کو سامنے شربت پیش کروں آپ کو روح افزا، سردی ہے تو دل نہیں کر رہا ہوگا سب کا روح افزا کی مثال سن کے. چلیں روح افزا پیش کروں اور آپ بولیں جناب بڑا اچھا پانی پلایا آپ نے مجھے، کیا خیال ہے؟ آپ خوش ہو جائیں گے؟ آپ بولیں گے یہ تو آپ نے توہین کر دی، میں نے آپ کو شربت پلایا اور آپ بول رہے ہیں بڑا اچھا پانی پلایا. تو وہ علماء کہتے ہیں جی کیٹیگری دو ہونی چاہیے، طہور اور نجس. کیونکہ پانی جو ہے اصل حالت میں باقی وہی طہور ہوتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی رنگ ڈال کے، اس میں خوشبو ڈال کے، زعفران ڈال کے، وہ تو پھر کہلاتا ہی الگ ہے نا، زعفران والا پانی، بادام والا شربت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت سے علماء کی رائے وہ پہلی والی ہے. اور جو محقق بعض علماء جیسے امام ابن تیمیہ اور ہمارے زمانے کے بہت بڑے محقق علامہ ابن باز، ابن عثیمین، اپنے شرح نظر کے نام سنے ہوں گے، عرب کے بہت بڑے علماء ہیں، انہوں نے اسی رائے کو بہتر سمجھا ہے کہ پانی کی دو ٹائپ ہی ہونی چاہیے. جو طاہر ہے نا وہ آپ جس چیز کی تبدیلی سے اس کا حکم بدلوا رہے ہیں اس کا پھر کوئی اور نام ہوتا ہے، وہ ماء طہور رہتا ہی نہیں ہے یا ماء رہتا ہی نہیں ہے، وہ تو پھر کسی اور چیز کا پانی بن جاتا ہے. چلیں خیر یہ ایک فائدے کی بات ہے. تھوڑی سی بات آگے کو بڑھاتے ہیں. پانی جو ہوتا ہے عام طور پہ ایک برتن میں ہوتا ہے. اچھا آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہ کتاب الطہارہ جو ہے نا یہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے ڈسکس کیا جاتا ہے. کیوں؟ یہ اہم ترین عبادت نماز ہے اور مفتاح الصلاۃ الطہور، اس کی چابی جو ہے وہ پاکیزگی ہے، اور اس کا بھی آغاز پانی سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے پانی سے ہی پاکی حاصل کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد مسائل آتے ہیں برتن کے، اور یہ سوچیں بڑی زبردست ترتیب ہے کیونکہ پانی کسی کے برتن میں ہوتا ہے تو برتن کون سے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی اور سونے کے برتن کا استعمال کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کے لیے، ان کے لیے ہیں دنیا میں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. یعنی ایک مسلمان کو عاجزی والا ہونا چاہیے، اور اس طرح کے برتن استعمال کرنا یہ ایک تکبر کی علامت ہے، تو ان کو استعمال نہیں کر سکتے.
ایک اور فائدے کی بات، آج کے زمانے میں اتنا شاید زیادہ اس کا استعمال نہ ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی پہلے والے پانی کے مسئلے کا ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا جاگ بھی جائیں. میرے ایک دوست ہیں افریقہ میں رہتے ہیں. ہم اور آپ ہو سکتا ہے یہ جو پانی کی کیٹیگری کے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں نا، پانی میں کچھ گندگی آ گئی، پانی میں مٹی آ گئی، ہم اور آپ بولیں گے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو تکلیف دینے کی، پانی کو پھینک دو، صاف والا پانی لے لو، ہے نا. تو میں نے ایک مرتبہ ان سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں حالات ایسے ہیں کہ جس پانی سے وہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے کسی جگہ پر، جس پانی سے جانور پانی پیتے ہیں، ہم لوگ بھی وہی پانی پی رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں ہمارے جانور پی رہے ہوتے ہیں اور ہم وہاں سے پانی بھر کے لے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جملے یعنی یہ مسائل کا میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ انسان کو معلوم نہیں کب کسی قسم کی آزمائش میں انسان آ جائے اور کب ان چیزوں سے محروم ہو جائے، تو پھر اس کو یہ مسائل کی افادیت اور ضرورت بھی زیادہ بہتر انداز سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اچھا، میں بتا رہا تھا آپ سے کہ برتن جو ہوتا ہے وہ مختلف چیزوں کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو ایک سوال ہے کہ پہلے برتن ہوا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کھال کے، ایسے ہی مشکیزہ آپ نے ورڈ سنا ہوگا، کھال کے برتن ہوا کرتے تھے. تو کون سی کھال کے برتن اسلام میں پاک ہے اور کون سی کھال کے برتن اسلام میں ناپاک ہے، اس مسئلے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے علماء کے درمیان. لیکن درست بات اور بہتر بات جو ہم ظاہر مختصراً بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام میں اسی جانور کی کھال پاک ہے جس کا کھانا جائز ہے. یعنی کہ بھیڑ، بکرا، گائے، دمبا، اونٹ، جو جانور ہم وہاں کھاتے ہیں، ہرن وغیرہ وغیرہ، ان کی کھال استعمال کرنا جائز ہے، چاہے آپ اس کے اوپر کوئی نمک کیمیکل لگائیں یا نہ لگائیں. اگر آپ نے اس کو ذبح کیا ہے نا، آپ اس کو کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح گوشت استعمال کر سکتے ہیں اس طرح اس کی کھال کو استعمال کر سکتے ہیں. البتہ اگر ایک جانور مر گیا، جیسے کہ بکری مر گئی، بکرا مر گیا، تو حدیث میں ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، اپنے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی پڑی ہوئی ہے. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم لوگ کیوں نہیں اس سے کچھ فائدہ اٹھا لیتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ناپاک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو کھال ہے وہ ناپاک نہیں، یا آپ نے فرمایا کہ اس کی جو کھال ہے اسے دباغت پاک کر دے گی. دباغت کا مطلب ہوتا ہے اس زمانے میں نمک لگا کے کھال کو کچھ دیر رکھا کرتے تھے، جیسے آج کل چمڑے کی فیکٹری والے کرتے ہیں، مختلف کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے کہا یہ تو استعمال ہو سکتا ہے. معلوم ہوا کوئی جانور جس کا کھانا جائز ہے اسلام میں، اگر وہ مر بھی گیا تو یقیناً اس کا گوشت تو حرام ہے، لیکن اس کی کھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد، اور وہ ہوتا ہے دباغت کا پروسیس. تو اس کے بعد اس کا استعمال کرنا درست ہے. تو یہ صرف ان جانوروں کے ساتھ خاص ہے جو جانور اسلام میں حلال ہے. اب آپ سے میں ایک سوال کیوں کر رہا ہوں کیونکہ آج کل یہ مسئلہ آتا ہے، کچھ ملکوں کے اندر کتے کی کھال، بلی کی کھال، سور کی کھال، اس کے چمڑے کے مختلف پروڈکٹس بنتی ہیں، جوتے بنتے ہیں، پرس بنتے ہیں، والیٹ بنتے ہیں. اچھا بولیں گے نہیں تو بڑے مہنگے والیٹ ہوں گے. والیٹ کے اندر کبھی کبھار وہ ہلکی سی جو ایک پٹی ہوتی ہے اوپر وہ کھال کی لگا دی جاتی ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. ہمارے یہاں تو وہ ظاہر ہے میڈ ان کراچی کھال ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ کہیں کہیں کوئی اوریجنل لیدر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر لے، معلوم کر لے کہ یہ کون سے جانور کی کھال ہے. ایک اور بات، کچھ جانور ایسے ہیں جن کی کھال ناپاک ہونے کی وجہ سے بھی منع ہے اور وہ تکبر کی علامت کی وجہ سے ہی منع ہے، اور وہ جانور جو چیر پھاڑ کر کے اپنے شکار کو کھاتے ہیں. جلود السباع، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خونخوار حملہ کر دینے والے جانوروں کی کھال سے منع فرمایا کہ انہیں استعمال نہ کرو. غور کریں یہ کیوں ہے. یعنی آپ کسی گھر پہ جائیں، اس نے بیٹھک جو لگائی ہوئی ہے وہ شیر کی کھال لگائی ہوئی ہے یا چیتے کی کھال کی بیٹھک لگائی ہوئی ہے، آپ کیا بولیں گے؟ بھائی کیا بات ہے آپ کی، بڑے خطرناک انسان ہے. شیر شکار کر کر کے کھال بناتے گئے. تو اسلام میں یہ تکبر کی علامت قرار دیا گیا. تو وہ ناپاکی ہونے کی وجہ سے بھی منع ہے کیونکہ وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے، اور وہ تکبر ہونے کی وجہ سے بھی منع ہے. تو یہ سارے کے سارے جانور ہم نے اور آپ نے استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کچھ، یہ برتن کے مسائل ہو گئے، وضو کے کچھ اہم مسائل کی طرف آتے ہیں. وضو کے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی اہم تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ آج کل بہت آتی ہے اور خواتین کی طرف سے اور زیادہ آتی ہے. اور آپ نے سنا ہوگا ایک بیماری بھی کہلاتی ہے OCD، ٹھیک ہے. اس کے اندر انسان جو ہے وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے. تو وضو کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے اور وسوسے سے بچنا بہت ضروری ہے.
مجھے مختلف موقعوں پر اور جو بھی مشائخ طلبۃ العلم بیٹھے ہیں ان کو عام لوگوں کے اس طرح کے سوال آتے رہتے ہیں. جناب میں وضو کرنے جاتا ہوں تو مجھے چھینٹیں لگ جاتی ہیں کپڑوں پہ، میں وضو کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ میرا پانی نہیں پہنچا، مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی نہ کوئی عضو جو ہے وہ خشک رہ گیا، لگتا ہے کہ پتہ نہیں پاکی یہاں سے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ایک خاتون نے مجھ سے مرتبہ ذکر کیا کہ میں کم از کم 15 منٹ کا وضو کرتی ہوں، 15 منٹ تک وضو کرتی ہوں، اس کے آگے تسلی نہیں ہوتی. اور انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ میں نے 200 نمازوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا کس چیز کی لسٹ؟ کہ یہ وہ نمازیں ہیں جس کے دوران مجھے لگا کہ آج میرا وضو صحیح نہیں تھا، تو میں وہ لسٹ لکھ لیتی ہوں کہ یہ نمازیں میں نے دوبارہ پڑھنی. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ لسٹ جلدی سے جائیے اور فوراً جلائیے چولہا اور اس پہ رکھ دیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب انہوں نے مذاق کیا ان سے، میں نے نہیں، یہ اس کا یہ حل ہے. تو یاد رکھیے گا کہ وضو کے مسائل جاننا ضروری ہے. وضو کے بارے میں وسوسے میں پڑھنا یہ بالکل غلط ہے، اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا انسان پہ حملہ ہوتا ہے، اور نوجوانوں پہ بھی ہوتا ہے. جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ کبھی بتائیں گے اس طرح کی باتیں. کچھ دوستوں سے کہو گے جسے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ماشاء اللہ یہاں پہ گراؤنڈ ہے، یقیناً کرکٹ وغیرہ ہوتا ہوگا نوجوانوں کا یہاں پر، تو آپ کچھ لوگوں سے کہیں آؤ یار نماز پڑھنے مسجد کا ٹائم ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کپڑے ناپاک ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شمار لوگ. بھائی کپڑے ناپاک کیسے، کیا مطلب ہوا، کون سی ناپاکی ہے؟ تو وہ آپ دیکھیں گے تو وہ خاص قسم کے کچھ لوگ تو یہ ایک شاید جان چھڑانے کے لیے بول دیں گے کہ چلو اس بہانے کچھ اگلا کوئی بندہ کچھ کہے گا ہی نہیں، کیونکہ میں بول دوں گا ہاں انشاءاللہ کوشش کروں گا، تو پھر وہ ذرا اصرار کرے گا. کپڑے ناپاک ہیں تو اگلا بندہ بولے گا توبہ توبہ چلو گھر چلتے ہیں، اب اگلی بات تو کر نہیں سکتے آپ سے. تو یہ ایک بہانہ بھی ہے. لیکن آپ لوگ غور کریں اس کے اوپر، تو کچھ لوگوں کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قطرہ گر گیا ہوگا، کوئی نہ کوئی ناپاکی لگ گئی ہوگی، اب ہمیں کیا پتا. تو اس طرح سے ہم نے پھر نماز گویا کہ پھر نماز سے چھٹی کا یہ ایک طریقہ بن گیا. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وضو کے مسائل کے حوالے سے بھی 2-3 مسئلے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا زیادہ ضروری ہے اس موقع پہ سمجھنا. میں ان کو ذکر کر دیتا ہوں. ایک بات، ایک حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو اللہ کا نام ذکر نہ کرے اس کا وضو نہیں ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں یہ حدیث کمزور ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں مستند ہے. کم سے کم رائے یہ ہے کہ اگر یاد رہے تو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے وضو سے پہلے، اور کسی کی عادت نہیں رہی تو بنا لے. دوسرا بسم اللہ اتنی ہی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں پڑھنی. بسم اللہ اتنا بھی ورد، اتنا بھی ذکر مختلف موقعوں پر آتا ہے، تو جتنا آیا ہے اسی کی پابندی کرنا یہ اتباع سنت کے جذبے سے زیادہ قریب والا معاملہ ہے. دوسرا ایک وضو کا مسئلہ ہے، وہ کبھی کبھار جیسے آج کا رش کا موقع ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایسے موقع پر پیش آ سکتا ہے، یا کوئی آپ بڑی جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں پیش آ سکتا ہے. وہ ہے کہ اسلام میں وضو 3 بار ہے نا، سوائے مسا کے ہر عضو کو دھوتے ہیں 3 بار. تو ہر عضو کو 1 بار اور 2 بار دھونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ عمل سے موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں اور حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو کیا، ہر عضو کو صرف 1 بار دھویا. اور ایک حدیث میں ہے مرتین، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، اور ابن عباس ہی راوی ہیں، 2 بار دھویا. اور عام معمول آپ کا تھا 3 بار دھونے کا. تو معلوم ہوا کبھی اگر رش ہو یا پانی کی قلت ہو اور ایک وضو خانے کے ایک سیٹ کے پیچھے 4-5 لوگ کھڑے ہوں، تو اس موقع پر ان سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ یہ بھی سنت پہ عمل ہو جائے اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے کہ آپ نے ہر عضو کو صرف 1 بار دھویا. تو آپ 1 بار کلی کریں گے، 1 بار ناک میں پانی ڈالیں گے اور 1 بار چہرہ دھوئیں گے. اسی طرح اپنے بازوں کو ہاتھ تک 1 بار دھوئیں گے. مسا تو ہوتا ہی 1 بار ہے، پیر کو بھی 1 مرتبہ دھو لیں گے. ایسا کرنا بالکل سنت کے سے ثابت ہے اور حدیث صحیح بخاری میں ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 1-2 مکس کر لے، کبھی 3 مطلب ہاتھ 3 بار دھو لیے، پھر کلی 2 بار کر لی، پھر چہرہ 1 بار دھو لیا، تو اس کو مکس بھی کر سکتے ہیں. ہاں اکمل اور اتم اور افضل جس میں نے اور آپ نے اپنا معمول رکھنا ہے وہ 3 بار دھونے کا ہے، کیونکہ وہی آپ کا غالب عمل تھا، وہی اکثر صحابہ کرام نے آپ کا عمل بیان کرا. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ایسے کبھی موقع پر جہاں رش کا موقع ہو یا گھر میں پانی کی قلت ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ پورا پانی ختم کر دیں، اس موقع پر اس طرح کی سنتوں پر عمل کرنے سے آپ کی ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ایک مسئلہ اور ہے وضو کے مسائل میں سے، وہ یہ ہے، اور یہ وسوسے کے باب میں سمجھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھویا، پانی کو استعمال کیا اپنے ہاتھ، پیر، چہرہ دھونے میں 3 سے زیادہ مرتبہ، فقد اساء وتعدى وظلم،
برا کام کیا، حد کو پامال کیا اور ظلم کیا. یعنی جناب آپ کے پاس 3 ہی باریاں ہیں، اس میں ہر حال میں آپ نے عضو کو دھو لینا ہے. آپ سوچیں ایک شخص آپ کو ملے گا بولے گا جناب میں تو 3 باری میں چہرہ صحیح سے نہیں دھو پاتا، 5 یا 6 7 باری میں مجھے تسلی ہوتی ہے. آپ بتا دیں اسی لیے دین نے 3 بار سے دھونے کو منع کیا ہے تاکہ یہ وسوسے کا چیپٹر بند ہو جائے. بس 3 بار دھو لیا نا آپ نے، آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ شریعت کے مقاصد میں نے پورے کر لیے. اس کے بعد اس کے اندر پڑ جانا اور وسوسے کا شکار ہو جانا تو یہ انتہائی مذموم عمل ہے اور اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ضروری ہے. اچھا 1-2 مسئلے جدید مسائل کے طور پہ آج کے زمانے میں پیش آتے ہیں وضو کے، میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. وہ ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کی، ہم اور آپ جانتے ہیں نیل پالش کے حوالے سے تو خواتین میں آگاہی ہوتی ہے کہ جناب اس کو نیل پالش ریموور آتا ہے، اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور پھر وضو کر لیتی ہیں. جب خواتین کو نماز نہیں پڑھتی ہوتی نیل پالش لگا لیتی ہیں، چلو مسئلہ آسان ہے. اب آج کے زمانے میں ایسی مہندیاں آ گئی ہیں جس کے اوپر پلاسٹک کی لیئر ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ کیسے کیسے کام ہوتے ہیں اور ہماری خواتین غفلت میں ہوتی ہیں، کہتی ہیں وہ زمانہ گیا کہ کچی مہندی 1 دن بعد خراب ہو گئی. نہیں نہیں، یہ پلاسٹک والی مہندی ہے، یہ 3 دن تک ایسی لگی رہتی ہے کہ بالکل لگے کہ ابھی ابھی لگائی ہے، ختم ہی نہیں ہوتی. تو پلاسٹک کی نیل پالش لگائیں گے تو وضو نہیں ہوگا اور پلاسٹک کی مہندی لگائیں گے تو پھر کیا خیال ہے؟ تو یہ مسائل ہیں، تو یہ مسائل بتانے والے ہیں کہ پھر وہ رنگ سے، ایک پاؤڈر سے ایک پلاسٹک کی لیئر بن چکی ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے وضو کے اعضاء میں. اور اس کو لگانے کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس مجبوری کے اندر آپ نے یہ لگایا گیا ہو تو اس کے اوپر مسے کا بھی امکان نہیں رہتا. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ سے کوئی کہے جناب ایک بندے کا اگر ہاتھ پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے تو وہ ہاتھ کیسے دھوئے گا؟ وہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ وہاں پر اس کی مجبوری ہے اور اس کے اوپر پہ مسح کرنے پر ہی کفایت کر جائے گا. کیونکہ کوئی بھی پلاسٹر فیشن کے طور پہ تو نہیں چڑھاتا نا، وہ تو ایک مجبوری ہے، ایک تکلیف اس کو آ گئی. وہاں دین کی طرف سے حکم ہے کہ باقی سارے اعضاء کو دھوئے گا، جب ہاتھ کی باری آئے گی تو اس کے اوپر بس خالی مسح کر لے گا کیونکہ وہ دھو نہیں سکتا. لیکن یہ چیزیں جو ہمارے یہاں زیب و زینت کے لیے، تزئین و آرائش کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کا ازالہ ممکن بھی ہے تو ان کا ازالہ کرنا ہوگا اگر اس سے پہلے وضو کرنا ہے. ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ حضرات آج کے زمانے میں، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے کچھ آلات پلاسٹک کے آلات لگے ہیں، تو اس کا ہاتھ پلاسٹک کا یا اس کے پیر جو ہے وہ جو لگاتے ہیں آج کے زمانے میں اس کے سائز کا پیک بنا دیتے ہیں. تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے اندر اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تو اس کا ازالہ کرنا ممکن ہو اور جتنا وہ عضو باقی ہے وضو کی جگہ، مثال کے طور پر کسی کی کونی تھوڑی سی باقی ہے تو اس کو دھو لے اگر آسانی سے اس کا ازالہ کرنا ممکن ہے. لیکن اگر اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ ایک ایسی فٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کے نکالنے کے لیے اس کو بہت سخت تکلیف ہوگی، تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کچھ ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو وضو کی جو تھوڑا بہت اوپر کا ایریا ہے اس پر مسائی کر لے، اس پر مسائی کر لے. آ رہی بات سمجھ؟ تو اگر ازالہ کرنا ممکن ہو تو جتنا حصہ باقی ہے اس کو دھویا جائے گا جتنا اس کا ہاتھ ہے، اور اگر ازالہ کرنا ممکن نہ ہو، اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو، تو جناب صرف اور صرف اس کے اوپر والے حصے پر ایک ہاتھ لگا دیں گے تو گویا اس نے مسح کر لیا اس چیز کے اوپر جو اس کے نیچے ہے، جو کہ اس کی اصل جلد موجود ہے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا؟ اچھا، اب اگر مسائل تو انشاءاللہ میں تفصیل سے آگے بڑھاتا ہوں تاکہ احاطہ ہوتا رہے، اور اگر کچھ وقت بچا، ٹائم ہمارا ہے کتنا؟ بہت ٹائم ہے. میں اپنے پاس ایک لسٹ بنا کے لایا تھا تو میں ذرا اس کو بھی کھول لیتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں رہ نہ جائیں ہم سے، آپ لوگ کو فائدہ ہوتا رہے. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ الحمدللہ. تھک گئے تو مزید صبر فرمائیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے. اچھا ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل پانی کو ریسائیکل بھی کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ الحمدللہ آسانی ہو گئی کہ پانی جو ہے کچھ ایک مشین ایسی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پانی کو دوبارہ سے قابل استعمال بنایا جاتا ہے. تو گندا پانی ہے، اس کا رنگ بو ذائقہ بدل گیا مثال کے طور پر، حتیٰ کہ اس میں ناپاکی شامل ہو گئی ہے. تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہ پانی قابل استعمال بن جائے؟ کیا خیال ہے؟ گنجائش ہے کوئی یا نہیں؟ بالکل نہیں، گندگی اس کے اندر آ گئی ہے. اب کیسے آپ اس کو ٹھیک کریں گے؟ ایسا ہی ہے، کچھ نرمی فرما لیں. کیا خیال ہے؟ کچھ نرمی فرمائیں. دیکھیں آپ بات سمجھیں، پانی کسے کہتے ہیں؟ پانی جس کا میں نے بتایا آپ کو کہ رنگ بو ذائقہ پانی والا ہو. اگر کسی پروسیس کے ذریعے آپ کے سامنے ایک ایسا پانی پیش کیا جائے جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پانی والی ہیں،
اور اس کو ایک پورے پروسیس سے، مرحلے سے گزارا گیا ہے مشین کے ذریعے، اور اس نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اس کے اندر اس کے سارے جراثیم کو نکالا گیا ہے، اس کے سارے چھوٹے چھوٹے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو چھنی کے ذریعے الگ کیا گیا ہے، پھر آج کل کی جو نئی نئی مشینری ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس میں اضافہ کیا گیا۔ اگر وہ آپ کو اس طرح کی بات بتا کہ یہ مکمل پروسیس سے پانی آیا ہے، تو دیکھا جائے تو ایک اسلام کا ایک اصول ہے، اصول یہ ہے کہ حکم اپنی علت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مشکل لگ رہا ہے نا، بظاہر آسان سا ہے، ہر حکم اپنی علت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ناپاکی پائی جائے گی تو اس کا حکم ہوگا کہ وہ ناپاک پانی ہے، اس میں ناپاکی نہیں ہوگی، اس کا ازالہ کر دیا جائے کسی بھی طریقے سے، تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ وہ پاک ہو گیا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک کارپیٹ ہے آپ کے گھر میں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھار اسے پیشاب کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، اس پہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، اس پہ آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ ایک ہے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، پتہ چل گیا آپ کو، اب آپ نے اس کارپیٹ کو لے جا کر چھت پہ رکھ دیا اور آپ نے اس پہ کچھ بھی نہیں ڈالا، کچھ بھی نہیں ڈالا، چھت پہ رکھ دیا۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا خیال ہے 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد کیا وہ کارپیٹ خود بخود پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیا رائے؟ ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا؟ کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، مختلف آراء سامنے آئے۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں آپ لوگ، جو حضرات کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا، ان کا پتہ ہے ذہن کیا ہے کہ وہ ناپاکی تو اس میں موجود ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا، جو حضرات کہہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ 15-20 دن کے اندر اتنا کچھ ہوا ہوگا کہ وہ ناپاکی کے اثرات خود بخود زائل ہو گئے ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ دونوں کے دلائل اسی طرح کے ہوں گے نا، آپ لوگ کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی نا۔ اب آپ لوگ غور کریں، جب آپ چیز چھت پہ رکھتے ہیں تو وہاں پر 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں، ایک ہوا اور ایک نمی، اور ہوا اور نمی کے ذریعے، شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی کچھ ملکوں کے اندر، ایک باقاعدہ پانی کا کولر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک مشین فٹ ہوئی ہوئی ہے، اور اس سے مستقل پانی قطرے قطرے میں گر رہا ہے۔ بولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ابھی بھی پانی بنا ہے، آپ فریش واٹر پی لیجیے۔ کہاں سے بنا ہے پانی؟ تو بتایا صرف ہوا سے جو ہے، جو اس کے اندر نمی موجود ہوتی ہے، اس کو ایک خاص پروسیس سے گزار کے یہ پانی بنتا ہے، اور جناب آپ لوگ جا کے اس سے جتنا پانی چاہے پی لیں، کوئی اور پانی کی بوتل نہیں لگی ہوئی، نہ کہیں سے پائپ آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، مشین لگی ہوئی ہے، وہ ہوا کی نمی سے پانی بنا رہی ہے۔ کچھ نے دیکھی ہوگی آپ میں سے ایسی کچھ چیزیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہوا میں خود بخود ایک پانی موجود ہوتا ہے نمی کی صورت کے اندر، اور جب وہ ہوا اور نمی کی آمیزش ہوتی ہے تو وہ ایک پروسیس بن کے اس قالین کے اوپر کئی دن تک گزرا، دھوپ اور دھوپ اور دھوپ۔ تو جناب دین کا حکم کیا ہے کہ ناپاک جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی، اگر وہ خود سے کسی بھی طریقے سے پاک ہو گئی تو الحکم یدور مع علتہ، وہ حکم اپنی علت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ ناپاکی ہے تو وہ حکم باقی رہے گا کہ نماز نہیں پڑھنی، اگر ناپاکی ختم ہو گئی کسی طریقے سے تو وہ حکم ختم ہو جائے گا، اور پھر آپ کے لیے وہ قالین دوبارہ سے پاک ہو جائے گا۔ البتہ اس کے اندر ایک رائے یہ ہے کہ چیک کر لیا جائے، اور چیک کیسے کیا جائے؟ کہتے ہیں دوبارہ سے اس جگہ پہ پانی ڈال کے دیکھیں، اگر وہ ناپاکی دوبارہ سے ظاہر ہو گئی تو مطلب یہ پوری طرح پاک نہیں ہوا تھا، اور اگر کچھ بھی نہ رنگ دوبارہ سے آیا، نہ کوئی بو دوبارہ آئی، مطلب یہ پوری طرح سے اس ناپاکی کا اثر زائل ہو گیا تھا۔ خیر آپ لوگ کو اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کریں کہ اس کو دھو ہی لیں، تاکہ آپ 15 دن بعد چیک کر رہے ہوں گے، اتنے دن کے اندر آپ کے گھر میں قالین کی کمی کون پوری کرے گا پھر؟ ٹھیک ہے، چلیں خیر۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے جو کہ آپ حضرات کے لیے شاید اتنا زیادہ کامن نہ ہو، لیکن افسوس کے ساتھ جو ہمارے مسلمان بھائی غرب کے ممالک میں جا کے رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑا کامن ہے، اور وہ ہے استنجا کرنے کے حوالے سے۔ اب اسلام میں پاکی حاصل کرنے کی 2 چیزیں ہیں، ایک پانی اور ایک ڈھیلا یا پتھر، اور پتھر وغیرہ پہلے استعمال کرتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، کیونکہ پانی ہمیشہ سے میسر نہیں آتا تھا، اور وہ بھی پاکی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور یہ پتھر یاد رکھیے گا چھوٹے بڑے پیشاب دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پتھر کم از کم استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ اچھے انداز سے پاکی حاصل ہو جائے اور کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ اب غرب میں جو مسلمان جا کے رہتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کچھ عزیز و رشتہ دار، تو وہ کہیں گے بھائی ہر جگہ باتھ روم کے اندر تو پانی ہوتا ہی نہیں ہے، اب کیا کریں، کس طرح سے پاکی حاصل کریں؟ اور پتھر جیب میں رکھ کے گھومنے سے رہے وہاں کے لوگ، وہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی، ان پتھر کی بے ادبی نہیں ہوگی، ان کو لگے گا ہماری بے ادبی ہو گئی، لوگ بولیں گے جیب سے پتھر نکل رہے ہیں، کوئی ٹیررسٹ آ گیا شاید۔ چلیں خیر، تو اب کیا کریں؟
تو وہاں پر عام طور پہ ٹیشو پیپر کو استعمال کر لیتے ہیں. تو کیا ٹیشو پیپر پتھر کا قائم مقام ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے آپ مفتی حضرات کا؟ مجبوری ہے. ماشاءاللہ، یہ آپ نے درمیانی بات کری ہے. ظاہر ہے وہ کہے گا اگر پانی موجود ہوتا تو میں ٹیشو کیوں استعمال کرتا. ایک مسلمان آپ سے یہ کہہ سکتا ہے. جواب یہ ہے کہ غور کریے آپ، پتھر سے کیا نجاست کا ہر ذرہ صاف ہو جاتا ہے؟ کچھ نہ کچھ اثر تو باقی رہے گا، خاص کر اگر بڑے پیشاب کی ہم بات کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں یا اسلام کا ایک اصول ہے کہ النجاسہ الیسیرہ معفو عنہا، بہت تھوڑی سی مقدار کی اگر ناپاکی ہے نا، اس پہ دین نے بہت زیادہ سختی نہیں کری، کیونکہ اس سے بچنا ایک انسان کے عام طور پہ بس میں ہوتا نہیں ہے. اس زمانے میں لوگوں نے 3 پتھر استعمال کر لیے، اب آپ بولیں اس میں ہلکا سا شاید رنگ باقی رہا ہو، اس پر دین اسلام نے کوئی حکم آپ کو نہیں دیا. تو جواب یہ ہے کہ ایسے حضرات ٹیشو پیپر کا استعمال کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ 3 مرتبہ کم از کم اس کو استعمال کریں. اور ایک اہل علم کی رائے یہ بھی ہے، آسانی کے طور پر بتا رہا ہوں، کہ اگر وہ بڑا ٹیشو ہے تو اس کے 3 کونے بھی 3 پتھر کے متبادل بن سکتے ہیں. جس طرح ایک بڑا پتھر اگر ہے تو اس کے اگر 3 کونے بن گئے باقاعدہ تو وہ ایک پتھر بھی 3 کے استعمال ہو جاتا ہے. ہاں عام طور پہ اگر درمیانے سائز کے پتھر ہوں تو وہ 3 ہی استعمال کرنے چاہیے. مسئلہ واضح ہے. ایک وضو کا مسئلہ اور رہ گیا، میں نے کہا میں خالی لسٹ لے کے آیا ہوا تھا تاکہ ذرا یاد دہانی کے لیے کچھ اہم مسئلے رہ نہ جائیں. ایک اہم مسئلہ اور رہ گیا کہ وضو کے اندر ایک چیز ہوتی ہے انگلیوں کا خلال کرنا. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ وضو کے آغاز میں انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. یہ وہ اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں میں جب آپ نے کوہنیوں تک ہاتھ کو دھونا ہے. یاد رکھیے گا یہ پھر کوہنی تک ہاتھ میں انگلیوں کے پوروں سے لے کر کوہنی تک شامل ہے. یہ بس سمجھیے کہ شروع میں میں نے وضو کے آغاز میں ہاتھ دھو لیے تھے، اب میں نے خالی کلائی سے لے کر کوہنی تک دھونا ہے، نہیں، پورا ہاتھ کو دھونا ہوتا ہے چہرہ دھونے کے بعد. یہ بات تو واضح ہے سب کے لیے نا؟ اچھا اب سنیے غور سے. اس دوران یہ جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے اس کے خلال کی بات کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حکم دیا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اور اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو. اور یہی حکم ہے پیروں کے لیے، کیونکہ پیروں کی بھی انگلیاں ہوتی ہیں. اور اس میں حکم اس لیے ہے کہ عام طور پہ اگر ہمارے ہاتھ بند ہوں گے اور ماشاءاللہ کسی کا کوئی جاندار ہاتھ ہو، ہاں جو تگڑے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے ہاتھ کی عام طور پہ جگہ تنگ رہ جاتی ہے اور شاید پانی یہاں تک نہ پہنچے، تو ان کے لیے اس حکم کی تاکید اور بڑھ جاتی ہے. بعض علماء کرام کہتے ہیں خلال کرنا وضو کے اندر واجب ہے. اور واللہ عالم صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ پانی خود بخود پہنچ گیا تو مستحب ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے کہ پانی خود بخود پہنچا تو پھر لازمی ہے کنفرم کر لینا کہ میرا پانی یہاں خود بخود پہنچ جاتا ہے. اس کا ایک آسان سا طریقہ بھی ہے پریکٹیکل، اگر آپ کرنا چاہیں. کسی نے اپنے ہاتھ کو ریت پہ لگا دیں، مٹی اپنے ہاتھ پہ لگائیں، اس کے بعد جا کے وضو کریں اور خلال نہ کریں، اور پھر اپنی انگلیوں کو چیک کریں. یہاں پر سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو کیا ہوگا اگر آپ کو یہاں پر مٹی کے نشان نظر آ گئے، خشکی نظر آ گئی، اس کا مطلب آپ کا پانی خود بخود یہاں نہیں پہنچتا، اب آپ کو پہنچانا ضروری ہو جائے گا. عام حکم سب کے لیے ہے کہ وہ کریں. میں ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو پانی نہیں پہنچ رہا اور آپ کر نہیں رہے تو یہ تو وضو ہی نہیں ہوا، خطرناک بات ہے. اور آپ کو یہ نہ بولے یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے تھے اور رش کی جگہ تھی، تو آپ نے نوٹ کیا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں. اور یہ صحیح بخاری میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویل للعقاب من النار، جہنم کی وعید ہے ایسی ایڑیوں کے لیے جدھر پورا وضو کا پانی ہی نہیں پہنچ رہا. تو عبادت یہ نہیں بس ہو جائے گی جیسے بھی چاہو کر لو. کچھ لوگ ہمارے کہتے ہیں نا بس نماز تو پڑھ رہے نا جیسے ہی پڑھ جیسے بھی کر لو. نہیں، جو طریقہ دین نے بتایا نا اس کے ساتھ ہم اور آپ تھوڑے سنجیدہ ہمارا کردار ہونا چاہیے مزاج میں. تو وضو کو درستگی سے سیکھنا یہ ضروری ہے. تو یہ میں نے بتایا پریکٹیکل، اگر آپ کبھی چاہیں تو کر لیں. اگر آپ کو لگے کہ الحمدللہ یہ جگہ خود بخود پانی پہنچ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے مستحب حکم ہو. اگر نہیں پہنچ رہا تو پھر آئندہ سے ضرور. اچھا پیروں کے اندر بھی ایسے کریے. اور یہ بس سمجھیے کہ میں نے پانی ڈال دیا تو چلا ہی گیا ہوگا، نہیں، انگلیوں کو چھوٹی انگلی کو لے لیں اور ایک مرتبہ کا مسئلہ خلال کر لیں تو انشاءاللہ یہ سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا اور وضو کا پانی ہر جگہ پہنچ جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کو ٹرین میں یا ہوائی جہاز کا سفر کرنا ہو تو وہاں وضو کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہاں بھی پورا وضو کیا جائے گا اگر نماز پڑھنی پڑ جائے.
یہ مسئلہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو کچھ نماز کے جدید مسائل پہ بات کریں گے. ہمارا انشاءاللہ کراچی میں ارادہ ہے اگلی ورکشاپ نماز کے حوالے سے مسائل کے اوپر، لیکن میں چلے ضمناً ذکر کر دیتا ہوں. بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ سواری پر ہیں تو فرض نماز سواری پر نہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرض نماز سواری سے اتر کر ہی پڑھتے تھے، لیکن ایک کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ سواری پر پڑھنا لازمی ہے. کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہ جب آپ سواری سے اتریں گے تو اس نماز کا بالکل وقت ختم ہو چکا ہو، اور وہ والی نماز نہ ہو جو کہ اگلی نماز کے ساتھ ملائی بھی جا سکتی ہے. مشکل ہو گیا مسئلہ، ذرا آسان کر دیتے ہیں. سفر میں آپ سمجھ لیں کہ نماز کے 3 اوقات ہیں. سفر میں نماز کے 3 اوقات ہیں. ایک فجر، ظہر اثر ایک وقت، مغرب عشاء ایک وقت. صحیح ہے؟ سفر کے اندر ایسے ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ میں سواری پر سوار ہو رہا ہوں، نوٹ کیجئے، رات کے 4 بجے ٹرین چل پڑی، جہاز اڑ گیا، اور اتروں گا 8 بجے، یا ٹرین کا پہلا سٹاپ آئے گا 8 بجے، تو غور کریں آپ لوگ، فجر کی نماز کا ٹائم اس دوران باقی رہا یا ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اب اس صورت کے اندر آپ کو ٹرین پر ہی فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اترنے کے وقت نماز کا ٹائم مکمل طور پر جا چکا ہوگا. آپ کا سفر شروع ہوا دن کے 11 بجے اور اترنے کے ٹائم 5 بج رہے ہیں. ظہر کا ٹائم باقی رہا یا چلا گیا؟ چلا گیا. لیکن عصر کا ٹائم باقی ہے کہ نہیں؟ باقی ہے. تو ظہر عصر جمع ہوتی ہیں کہ نہیں سفر کے اندر؟ تو اب آپ اتر کے 5 بجے دونوں نمازیں پڑھ لیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر آپ 11 بجے سفر شروع ہو گیا اور آپ اتر رہے ہیں 7 بجے، لمبی فلائٹ ہے جناب، 7 بجے، تو سوچئے ظہر کا ٹائم بھی چلا گیا، عصر کا ٹائم بھی چلا گیا. اب آپ کو ظہر اور عصر سواری پر ہی پڑھنی پڑے گی. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ اچھا، اس کے اندر یاد رکھیے گا، وضو مکمل جس طرح وضو ہوتا ہے ایسے ہی ہوگا، مکمل طریقے سے وضو کیا جائے گا. ہاں، آپ بولیں گے پیر دھونے کا عمل کیا کریں؟ تو پیر بھی دھو لیں، ٹھیک ہے، پیر بھی دھو لیں. اگر بہت زیادہ ان کے اعتاب کا خطرہ ہے تو صفائی کر لیجیے گا بعد میں، ٹھیک ہے، لیکن پیر بھی سواری کے اندر بھی دھوئے جائیں گے. اور زیادہ جو ایک مسلمان ہوتا ہے نا وہ سمجھدار ہوتا ہے. اس موقع پر الحمدللہ جو موزے پہ سنت ایک رخصت موجود ہے تو بھائی طہارت حاصل کر کے موزے پہن لو، تاکہ 72 گھنٹے تک جب بھی موقع ملے تو باقی چیزیں دھونا آسان ہوتا ہے، پیر میں مشکل ہوتی ہے عام طور پہ، تو پھر آپ اس کے اوپر مسح کر لو گے تو الحمدللہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ضمناً ویسے ذکر آ گیا عام طور پہ. اچھا، بالفرض آپ کہیں کہ جناب جہاز میں پانی نہیں آ رہا، پانی ختم ہو گیا، ٹرین میں ہوتا ہے کبھی کبھی نا پانی نہیں آ رہا، تو پھر کیا کریں؟ پھر تیمم کر لیں. جواب یہ ہے کہ نہیں، پینے کا پانی جو موجود ہے اس سے وضو کریں بھائی. یہ ایک تیمم کے مسائل میں سے ہمارے پاکستان کا ایک عجیب مسئلہ ہے. گھرے پانی نہیں آ رہا تیمم کر لو. نہیں بھائی، گھرے پانی نہیں آ رہا تو جو 4 منرل واٹر کی جو بوتلیں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اس میں کیا ہے؟ وہ تو پینے والا پانی ہے. تو لگتا ہے کہ جیسے کہ وضو جو ہے نا وہ بالکل ایسی چیز ہے کہ فری میں پانی مل جائے تو وضو کر لو، ورنہ تو مسائی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پینے والا پانی ہے وہ، تب بھی آپ کو اسی سے وضو کرنا پڑے گا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، قرآن میں ہے جب پانی نہ پاؤ. اور اس کا معنی یہ ہے کہ عام طور پہ اپنے عرف کے اندر جو ایک کوشش کی جاتی ہے پانی کو حاصل کرنے کی، اس کے باوجود پانی نہ مل رہا ہو. آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، دائیں بائیں پوچھ رہے پانی نہیں آ رہا، آگے چلے گئے، باہر چلے گئے، کہیں پانی نہیں آ رہا، اللہ نہ کرے بھی ہڑتال کے دن چل رہے ہیں، دکانیں ساری بند پڑی ہوئی ہیں، ٹینکر کی ہڑتال چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے کہ نہیں، ہمارے یہاں کراچی میں ہوتی رہتی ہے، تو وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے حالات کے اندر بھائی یہ ہوتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، گھر کے ٹنکی نلکے پانی نہیں آیا چلو جی تیمم کر لو، یہ نہیں. چلے تیمم کا مسئلہ ضمن ذکر آ گیا تو ایک مسئلہ میں اور بتا دوں آپ لوگوں کو تیمم کے مسائل میں سے. وہ یہ ہے کہ تیمم کی ایک کیس یہ ہے کہ پانی نہ ہو، اور ایک کیس یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن استعمال سے سخت بیماری کا خدشہ ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہے. اس موقع پر بھی تیمم کر سکتے ہیں. خاص کر سردی کے دن ہے، کچھ بڑی عمر کے لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے تاکہ ان کے لیے دین میں جو آسانی ہے وہ حکم استعمال کر لیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر بن عاص کے بارے میں. وہ غالباً غزوہ مریسیع کی ہے اور بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے. ایک مرتبہ وہ غزوہ مریسیع کے اندر موجود تھے اور اپنے صحابہ کرام کے کمانڈر تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. فجر کی نماز کا وقت ہوا اور وہ جنابت کی حالت میں تھے اور پانی کو استعمال نہیں کر پا رہے تھے، تو انہوں نے تیمم کیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی ساتھیوں کو. جب وہ لوگ مدینہ منورہ آئے سب سے پہلے شکایت کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ انہوں نے نماز پڑھائی ہمیں جنابت کی حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی جنابت کی حالت میں. تو پھر انہوں نے بتایا یا رسول اللہ کہ میرے پاس سخت قسم کی بیماری تھی
اور میں اگر پانی کو استعمال کرتا تو میرا مرض اس سے بڑھ جاتا، تو میں نے اسی لیے ان کو استعمال پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسے حدیث کی ٹرم میں کہتے ہیں حدیث تقریری، کہ آپ کا اقرار فرما لینا، ایگریڈ اپون، کہ آپ نے اس پر اتفاق کیا کہ جو تم نے عمل کیا یہ ٹھیک عمل کیا۔ اچھا، طہارت کے مسائل میں کبھی کبھار کچھ شرم والی باتیں بھی آتی ہیں، تو لوگ بولتے ہیں یار یہ باتیں کرنی چاہیے، پوچھیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، بس یہ آپ کہہ لیں کہ ذرا ریفریش کرنے کے لیے آپ لوگوں کو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ایک خاتون آئی، انہوں نے اپنے طہارت کا یہ مسئلہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنایت کے کچھ الفاظ استعمال کر رہے تھے، واضح الفاظ استعمال نہیں فرما رہے تھے۔ اور جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا خوب بات کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا نعم النساء نساء الانصار، انصار کی خواتین بڑی ہی بہترین خواتین ہوا کرتی، لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، انہیں دین میں فقاہت حاصل کرنے کے اندر حیا مانے نہیں آیا کرتی۔ وہ مسئلہ پوچھنے آئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بظاہر ان الفاظ کے اندر، ابھی موقع نہیں ہے اس مسئلے کا، ان الفاظ کے اندر بڑی صراحت ہے کہ وہ پوچھیں یا رسول اللہ یہ کیسے کریں، پاکی حاصل کریں خاتون تو کس طرح کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارے فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی بری بات کہہ رہی ہیں، بلکہ ان کی تعریف کری اور کہا کہ حیا نہ ان کو دین کی صحیح سمجھنے سے پیچھے نہیں کرتی تھی۔ تو سوال میرا یہ، بلکہ عرض میری یہ ہے آپ سب سے بھی، جیسے شیخ صاحب ہیں، یہاں پہ امام صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور بھی علماء ہیں، اس طرح کے مسائل نوجوان ہوں بڑے ہوں کبھی بھی اس میں کوئی شرم محسوس نہ کیا کریں۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، میرے ساتھ ذاتی طور پہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں تھا، پڑھائی کے سلسلے میں جب میں وہاں موجود تھا، تو وہاں پر ایک مقام ہے، وہاں پہ میں کچھ دعوتی کام بھی کرتا تھا مدینہ شہر میں۔ تو وہاں میں کچھ لوگوں سے مخاطب تھا، پاکستان کے لوگ کھڑے تھے، تو ہم ایک دین کے بارے میں بات کرتے تھے۔ تو میں نے آخر میں کہا کہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں غسل واجب کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہوتا، نہ سمجھی میں نہ علم میں، وہ سمجھتے ہیں جس طرح صبح آفس جانے کے لیے شاور لیتا ہوں ایسے ہی جنابہ کی شاور لے لیتا ہوں، ورنہ میرے سامنے حقیقتاً بتا رہا ہوں ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ جس کے اندر زوجین کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل بھی فرض ہوتا ہے زوجین کے تعلق کے بعد۔ اس طرح کی بھی غفلت موجود ہے، اور نتیجہ یہ کہ ہم بولتے ہیں ہمیں لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے، آج کل سب پتہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا، واقعی سب پتہ ہوتا ہے لیکن یہ کبھی کبھار چیزیں نا نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر نے بتا دی۔ نہیں بتا سکتے، ماں بیٹی کو بتا دے، باپ بیٹے کو بتا دے، ورنہ دائیں بائیں سے غلط انداز سے گائیڈ لائن ملے گی، اس کو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ خیر میں بتاتا ہوں اپنا واقعہ پورا کروں۔ اب یہ میں نے بات مکمل کی نا، اور ہاں مجھے یاد آیا میرے ساتھ عرب لوگ تھے، تو جب وہ لوگ چلے گئے نا تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ میں جی فرمائیے۔ کہا آپ نے جملہ کہا کہ کچھ لوگوں کو غسل کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا، فرض غسل کا، اور وہ ان کی عمر ہوگی آرام سے 65 سے 70 سال، جو بزرگ سے پوچھ رہے تھے۔ تو مجھے کہتے ہیں تو ذرا بتائیں گے مجھے کہ غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فرض غسل کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھا کہ وہ ایسی بطور مزاح کہہ رہے ہیں، یا میں نے کہا چاچا جی آپ کے لیے نہیں تھا، وہ تو بہت سے لوگ کھڑے تھے تو میں نے ان کے لیے بات کہہ دی کہ نوجوان بھی تھے کہ کبھی کبھار پتہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے آپ بتائیے، کیونکہ میں تو آج تک غسل واجب کا کوئی سنا ہی نہیں میں نے کہ کیا ہوتا ہے غسل واجب۔ تو جب میں نے ان کو طریقہ بتایا تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں آج تک یہ بات پہلی بار سنی ہے، اور میں تو شاور کھولتا ہوں اس کے نیچے بس صابن وابن لگایا اور ختم۔ خیر میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا، غسل واجب کا میں طریقہ چلے اس موقع بتا بھی دوں آپ لوگوں کو، یہ مسئلے میں آ جائے گا۔ ایک ہے وہ عمل جس سے غسل ہو جاتا ہے، اور ایک ہے وہ طریقہ جو کہ سنت اور مستحب طریقہ ہے۔ پہلے ہم سیکھتے ہیں سنت اور مستحب طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس میں یاد رکھیے گا دو چیزیں، غسل بھی ہے اور وضو بھی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان اگر اس پر غسل فرض ہو گیا ہے، احتلام کے نتیجے میں، تعلق کے نتیجے میں غسل فرض ہو گیا ہے، تو وہ نیت کرے گا میں اپنے اوپر سے ناپاکی کو دور کر رہا ہوں، دل میں نیت ہوگی میں اس وقت عام غسل نہیں کر رہا، ویسے ہی گرمی لگ رہی ہے ٹھنڈ حاصل کرنے کی غسل نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے آپ کو پاکی میں لے کر آ رہا ہوں، اس کی نیت اس کے دل میں ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ اس کے بعد وہ اپنے اوپر سے جو گندگی لگی ہے جسم پہ اس کو صاف کرے گا، کپڑوں پہ کرے نہ کرے وہ دھو لے بعد میں، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں غسل کی، تو جسم پر سے وہ اپنے شرمگاہ کے آس پاس کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کر لے، دھو لے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ بھی دھو لیے۔ غور کریں آپ ایک نارمل
کنڈیشن میں آ گئے, آپ نے اپنے اوپر سے خالی جو گندگی تھی وہ دور کر لی اور آپ نے اپنے ہاتھ دھو لیے, ابھی آپ نے اور کچھ نہیں کیا. تو پہلا اسٹیپ یہ ہو گیا. دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے نماز والا, پورا نماز والا وضو. اس میں سے دو روایتیں ہیں, کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ پیر چھوڑ دیں, پیر غسل کے اینڈ میں دھو لیجیے گا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر بھی ساتھ دھو لیں, مکمل وضو کر لیں. آئی بات سمجھ؟ پہلے آپ نے آپ کو صاف کر لیا, پھر آپ نے پورا مکمل وضو کر لیا. اب تیسرا کام جو ہے وہ ہے کہ 2 مرتبہ اپنے جسم پر پانی ڈالنا ہے اور 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا ہے. یہ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کو خالی اتنا بتایا تھا, بولا اپنے سر کے اوپر 3 بار پانی ڈال لو, پورے جسم میں پانی بہا لو. تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب سر کی جڑوں کے بالوں تک اچھے طریقے سے پانی کو پہنچا دیں, مرد حضرات بھی خواتین بھی. 3 مرتبہ آپ کہہ لیں کہ 1 مرتبہ مٹھی بھر کے آپ نے سر کے اوپر پانی ڈال دیا اور 3 مرتبہ پہنچا دیا. اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تو آپ کہہ لیں کہ آپ 3 مرتبہ اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے جڑوں تک پانی پہنچا دیا. اس کے بعد 1 بار سیدھا ہاتھ دھو لیں دائیں سائڈ اور 1 بار الٹا ہاتھ دھو لیں, غسل پورا ہو گیا آپ کا. تو آپ نے صفائی کری تھی, آپ نے وضو کیا تھا, پھر سر کی جڑوں میں 3 مرتبہ پانی ڈالا تھا, بھر کے ڈال دیں یا ویسے پہنچا دیں, اور پھر دائیں سائڈ دھو لیں اور بائیں سائڈ دھو لیں. یا اگر آپ کو مشکل لگ رہی ہے اس چیز میں تو آپ پورے سر پہ بھی 1 مرتبہ بالٹی ڈال دیں گے, پورے جسم پہ پانی آپ کا چلا گیا, ہر جگہ تک گیلا ہو گیا, پانی بہہ گیا ہر جگہ پر, اس سے بھی وہ غسل ہو گیا. تو یہ طریقہ ہے مستحب غسل کا طریقہ. اور اگر میں نے کہا کہ وضو میں اپنے پیر نہیں دھوئے تھے تو پھر اب آپ پیر دھو لیں, اگر وضو میں پہلے دھو لیے تھے پیر آپ نے تو اب دوبارہ پیر دھونے کی ضرورت نہیں. سب کو سمجھ میں آ گیا طریقہ, یہ آسان طریقہ ہے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں, وہ یہ ہے کہ بالفرض آپ کے سامنے ہے سوئمنگ پول, ہاں, کیا اس میں ڈبکی لگانے سے غسل ہو جائے گا؟ کیا چیز نہیں ہوگی, کیا چیز مسنگ ہے اس کے اندر؟ سوچیں. یہ ایک بڑا تھوڑا دلچسپ مسئلہ ہے. اگر کہتے ہیں اہل علم کہ اگر آپ نے پہلے کلی کر لی اور ناک میں پانی ڈال لیا, غور کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ منہ تو بند ہوتا ہے نا, آپ سوئمنگ پول میں تو منہ تو نہیں کھولتے, اسی طرح ناک میں پانی نہیں جاتا آپ کے عام طور پہ, لگ رہا ہوتا ہے جاتا ہے لیکن آپ کی ناک نے اس کو سانس بند کی ہوتی تو پانی چڑھ نہیں رہا ہوتا. کہتے ہیں اگر ناک میں پانی ڈال دیا, منہ میں پانی ڈال دیا, تو وہ والی جو حدیث ہے کہ اپنے اوپر ڈول لو اور اس کو 3 مرتبہ بہا لو, تو دیکھا جائے تو انسان نے تو ڈول کے ڈول اپنے اوپر بہا لیے, اپنے آپ کو پورے جسم کو گیلا کر تو لیا. تو بہرحال درست بات انشاءاللہ یہ ہے کہ واجب غسل ادا ہو جائے گا, کریں نا ایسے. لیکن اگر آپ ایسی کوئی ایمرجنسی کے اندر ہیں کہ بھائی اگر 5 منٹ اور لیٹ ہو گئے تو پتہ نہیں جہاز نکل جائے گا یا کچھ ایسی خطرناک قسم کی صورت بن جائے گی, تو اگر کلی اور ناک میں پانی ڈال کے آپ ڈبکی لگا لیں اور فوراً باہر نکل جائیں تو دیکھا جائے تو غسل واجب کا جو طریقہ ہے نا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہ بھی جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر خاتون کو چھو لیا, اپنی زوجہ کو چھو لیا تو وضو ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے اور اپنی کسی زوجہ کو بوسہ بھی دے دیا کرتے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے. تو معلوم ہوا اس سے عمل سے, چھو لینے سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوسرا, خون نکلنے سے, کوئی نکسیر پھوٹ جانے سے, زخم تازہ ہو جانے سے بھی درست بات یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن بہتر بات یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں ہے, حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے ہی اپنے زخموں میں نماز پڑھتے آئے ہیں. غور کریں, اور کتنی مشاہدے کی بات بھی ہے. صحابہ کرام جنگوں میں نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو کیا خیال ہے, ہر بار زخم پٹی کرتے تھے, پورا جسم صاف کرتے تھے, غسل کرتے تھے, پھر نماز ہوتی تھی؟ نہیں, کئی دن تک مار کے چلتے رہتے تھے. اور یہی بات حسن بصری فرماتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ سے اپنے زخموں میں نماز پڑھتے آئے ہیں. اور ایک اور دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ جب ان کے اوپر نماز کے دوران خنجر سے حملہ کیا گیا تھا تو انہوں نے اسی حالت میں اپنی نماز جاری رکھی تھی, نماز مکمل کی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ اتنا خون نکل گیا تو اب میری نماز باطل ہو گئی ہے. درست بات یہ ہے کہ ان جگہوں سے اگر خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں, اگر پیشاب بہانے کے راستے سے اگر خون نکل جائے تو وہ چونکہ سبیلین سے کوئی بھی چیز باہر آتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہاں, زخم سے, سر سے, پیر سے, دانت سے کبھی خون آ گیا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح آج کل کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, آپ بلڈ سیمپل دیتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے, خون کی ڈونیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرپ لگواتے ہیں, انجیکشن لگواتے ہیں, تو تھوڑا تھوڑا خون جو ہے اس موقع پہ نکل جاتا ہے. درست بات یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سب سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا.
ڈائلسس کے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے جو بیچارے ڈائلسس کرواتے ہیں، ایک بڑا کامن مسئلہ ہے اور بڑی سخت آزمائش ہے، اور ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کا غور کریں کہ میرے اور آپ کے گردے جو ہیں وہ خود بخود کام کر رہے ہیں، ساری فاسد چیزیں خارج کر رہے ہیں، اور جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ کو لا کے دے رہے ہیں۔ سوچیں ایک مریض کی جب یہ گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہر 4 دن بعد وہ 3-4 گھنٹے کے اس تکلیف دہ عمل سے گزرتا ہے، پورا جسم کا خون باہر نکلتا ہے، اس میں جو زائد چیز ہوتی ہے وہ نکالی جاتی ہیں، نمکیات ڈالی جاتی ہیں، پھر اس کا جسم کے اندر خون ڈالا جاتا ہے۔ اس تکلیف دہ عمل سے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے اہل و اقارب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ تو خیر مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ بولیں گے سر وضو کر لیں دوبارہ، ایسی کیا پریشانی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر مسئلہ کیا آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر ٹائم دے 3 بجے کا، اور وہ جناب آپ کا کام ختم ہو مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے یا 3 منٹ پہلے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها، جس نے 1 رکعت پالی سورج غروب ہونے سے پہلے، کبھی کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی عصر میں، لیکن مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو 1 رکعت بھی اگر مل گئی تو اس کا نماز اس کو مل گئی۔ نماز یہ حالت اضطراری حالت کہلاتی ہے، مجبوراً کسی موقع پر اگر ہو گیا تو غور کریں۔ اگر آپ بولیں گے وضو تمہارا نہیں ٹوٹا تو وہ فوراً سے نماز پڑھ لے گا، اس کو وہ وقت کے اندر نماز مل جائے گی، اور آپ کہیں گے نہیں وضو تمہارا ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کرنے جائے گا، اس وقت مغرب کی اذان بھی ہو جائے گی۔ تو معاملے کا فرق تو ہے، اس معاملے کا اثر تو ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اس طرح کے عمل سے بھی درست بات یہ وضو نہیں ٹوٹتا، اس میں تھوڑی تفصیل ہے لیکن انشاءاللہ ابھی موقع اس کا نہیں ہے۔ اچھا کچھ گھروں میں آپ کے یہاں کامن ہوگا، مائیں بچوں کو دھلاتی ہیں، ڈائپر چینج کرتی ہیں، یہ سوال بہت زیادہ کامن ہے۔ تو درست بات یہ ہے انشاءاللہ کہ پیشاب کے کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو خواتین کو بولیں پریشان نہ ہو، ہاتھ دھو لیں، وہ تو ظاہر دھو لیتی ہیں خواتین، لیکن اس سے وضو کرنا لازم۔ تو ناپاکی کو چھونے سے آپ نے ناپاکی کو خالی دھونا ہوتا ہے، اس ناپاکی کو چھو لینے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا، یہ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ اچھا آپ سوال کریں گے ہو سکتا ہے بچے کی شرمگاہ کو چھو لیتی ہے ماں اس دوران، تو عرض یہ ہے کہ یہ والا معاملہ حدیث میں نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس زمانے میں کثرت سے ہوا کرتی تھی، ہر گھر میں ہوتی ہے، ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہم حکم کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ جو شرمگاہ کو چھونے والا معاملہ بھی ہے وہ بھی انسان کی اپنی بارے میں ہے، یا کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شہوت کی نیت سے ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یقیناً جب یہ صفائی کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اس موقع پر موجود نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اگر اس طرح صفائی ہو جائے تو خواتین کے لیے بڑی آسانی ہے۔ بہت سی مائیں گھبراتی ہیں کہ اب دھونا پڑے گا، پھر وضو کرنا پڑے گا دوبارہ سے مجھے، چلو اس کو ایسی رہنے دیتی ہوں، انہیں بہتر یہ کہ اس کو پاکی میں لے آئیں بچے کو، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اپنے ہاتھ دھو لیں، اسی میں کفایت کر جائیں۔ کچھ ٹائم ہے شیخ صاحب؟ ہاں میں بتاتا ہوں کہ ٹائم رہتا ہے کتنا ہے، نہیں بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ گاڑی زیادہ تیز چل پڑے۔ یہاں 9:15 بجے عشاء ہے، سبحان اللہ، یہ تو آپ نے کمال کر دی ہے، تو میری دونوں ورکشاپ پوری ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ کچھ سوالات بھی لے لیں گے پھر انشاءاللہ آخر میں۔ چلیں اچھا وہ والا مسئلہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ بچے اگر کبھی کپڑوں میں پیشاب کر دیتے، تو اگر تو بچہ لڑکا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو ناپاکی ہے وہ بڑی ہلکی ناپاکی کہلاتی ہے، تو اس کے اوپر آپ نے خالی پانی کو چھڑک دیا نا، اس طرح سے کافی ہے، دھونا لازمی نہیں ہے۔ دھونے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کپڑے کو یوں ملتے ہیں آپس میں اور خوب سارا پانی بہاتے ہیں اس کے اوپر، چھڑکنا ہی ہوتا ہے، میں نے پانی لیا تھوڑا سا اس کے اوپر چھڑک دیا۔ تو لڑکا جو ہے جو ابھی غذا نہیں کھاتا، نوٹ کر لیجئے گا، لڑکا ہے اور ٹھوس غذا کھانا شروع نہیں ہوا، یعنی 4-6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال تک کے اندر کا ہے، کھانا پینا شروع نہیں ہوا تو چھڑک دینا کافی ہے۔ اگر بچہ بڑا ہو گیا تو دھونا ضروری ہے۔ لڑکی جو ہے چاہے وہ 1 گھنٹے کی کیوں نہ ہو، اس کے لیے دھونے کا ہی حکم ہے، اس کے لیے دھونے کا ہی حکم ہے۔ اچھا دھونے کے معاملے میں یاد رکھیے گا ہمارے پاکستان کے اندر بڑے مسائل ہیں، کپڑے کتنی بار دھوئیں، 3 بار دھوئیں۔ میں نے ایک جگہ پوچھا تو انہوں نے بتایا جی ہم تو 7 بار دھوتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اسلام نے تو خالی ایک چیز کے بارے میں کہا تھا کہ 7 بار دھونا ہے اس کو، اب دھوتے 7 بار ہے۔ کمپلیٹ پاکی تو ایسی حاصل ہوتی ہے۔ جواب یہ کہ ایسا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکی یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے کہ اس کا اثر زائل ہو جائے، اس چیز کو خوب پانی سے اچھی طرح دھو لیا جائے، چاہے 1 بار دھویا جائے، یاد رکھ لیجیے گا 1 بار دھویا جائے کافی ہے۔ کپڑا ہو گیا، قالین ہو گیا، بیڈ کی چادر ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ ہاں اگر بیڈ کی چادر سے وہ چیز آپ کے میٹرس کے اوپر چلی گئی ہے تو پھر میٹرس کو بھی دھونا پڑے گا، یہ بھی ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے گا۔ اچھا ذہن میں آ گیا
بہت سے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو ماں بولتی ہے بس چادر تبدیل کر دی ہم نے، اور میٹرس کے اوپر باقاعدہ اس کے نشانات بھی ہوتے ہیں، اور اگر کبھی کبھار کسی گھروں میں جائیں تو کہتے ہیں کہ جناب میٹرس سے بدبو بھی آ رہی ہے، اس کا مطلب وہاں پہ نجاست موجود ہے اور آپ ہر وقت اس کے اوپر لیٹ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، آپ کے کپڑے اس کو چھو رہے ہیں، اور کبھی آپ کو پسینہ آ گیا تو وہ نجاست آپ کے کپڑوں میں منتقل بھی ہو جائے گی، آپ کے کپڑوں میں لگ جائے گی، آپ کی نمازیں نہیں ہوں گی. تو تھوڑی سی اس میں ذرا اہتمام کی ضرورت ہے گھروں کی خواتین کو، اور انشاءاللہ یہ ایک نیکی ہے جس کو ایک اچھے جذبے کے ساتھ ہی ان کو انجام دینا چاہیے. اچھا اس مسئلے پر آپ کیا کہتے ہیں جیسا وگ لگانا؟ ہاں پہلی بات تو یہ کہ یہ وگ وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بات الگ ہے. لیکن اگر کسی نے ظاہری عیب، ایک ہے یاد رکھیے گا وگ اسلام میں عیب چھپانے کے لیے، اور ایک ہے وگ تزیین و آرائش کے لیے. دونوں میں فرق کر سکتے ہیں آپ حضرات یا ایک ہی بات ہے؟ دونوں میں فرق ہے نا. ایک ہے کسی کے سر کے بال نہیں ہیں، نارمل بال جس طرح ہوتے ہیں نہیں ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک بال، آج کل تو اس کی سرجری ہوتی ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ جو کراتے ہیں پورا، تو وہ کروانا جائز ہے. درست بات علماء کی یہی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ عیب کو چھپایا گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ میرے بال موجود ہیں، چلو ذرا لمبی لمبی زلفیں جو ہیں وہ بن جائیں. خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ لمبے لمبے سے بال جو ہے وہ دکھیں، یہ جائز نہیں ہے. تو تزیین و آرائش میں فرق ہے اور عیب میں فرق ہے. کسی خاتون کے سر کے اوپر گنج بن آ گیا تو یقیناً وہ اس کو چھپا سکتی ہے کیونکہ یہ اس کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہے، ایک اذیت کا باعث ہے کہ لوگ اس کو اس حالت میں دیکھیں. یہی معاملہ آئی بروز کا بھی ہے. آئی بروز خواتین بنواتی ہیں، جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نارمل ہوتی ہیں اور وہ اس کو باریک کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس سے ہماری خوبصورتی بڑھے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعنت فرمائی ہے. لیکن اگر کسی خاتون کی یہ بھویں ہی ختم ہو جائے کسی بیماری کے نتیجے میں، یا یہ بھویں مردوں کی مشابہ ہو جائیں، بہت زیادہ بال آ جائیں، تو ان کو دونوں صورت کے اندر اتنا کیا جا سکتا ہے کہ وہ نارمل خواتین کی حالات میں آ جائیں، جس سے یہ دیکھنے میں محسوس نہ ہو کہ یہ کچھ کیا ہوا ہے، بلکہ وہ نارمل طریقے سے اس کو کر لیا جائے. اچھا آنکھوں کے اندر جو آج کل آئی لیشز خواتین کچھ استعمال کرتی ہیں، پتہ نہیں مرد بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اللہ خیر کرے. ویسے تو اکثر فیشن ہمارے یہاں دونوں طرف چل پڑتے ہیں، تو آنکھوں کے بال بڑھانے کے لیے کچھ خواتین جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہیں. درست بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر وہ استعمال کی گئی ہیں تو زینت کے لیے اگر استعمال کی گئی ہیں تو یہ بھی وگ کے ہی حکم میں آئیں گی. الواصلہ والمستوصلہ، یہ بھی بالوں کا اضافہ کرنا چاہیے، سل میں کی جا رہے ہوں چاہے آنکھوں کے اندر کیے جا رہے ہوں تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے عیب چھپانے کے لیے، وہ جیسے میں نے کہا کسی کے کسی وجہ سے اللہ نہ کرے بال جل گئے، کچھ حادثات میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اگر اس طرح کے بال لگا لیے تو ان کو الگ سے اتارنے کی یا ہر بار وضو سے پہلے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو انشاءاللہ سر کے اوپر بھی جو بال انسان نے عیب کے لیے چھپائے ہوئے وہ اسی کے اوپر مسح کر لے گا، اور زائد بال جو لگائے ہوئے ویسے تو اس تک اترنے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے، تو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ اعلم. ایک دو مسئلے آج کے سردیوں کے زمانے سے بات کر لیتا ہوں میں، اس میں کچھ اختلاف بھی ہے تو تھوڑی سی بات سمجھتے ہیں انشاءاللہ. وہ ہے موزوں پر مسح کا مسئلہ. الحمدللہ دین اسلام بڑی آسانی ہے، اور موزے اس زمانے میں چمڑے کے بھی ہوا کرتے تھے اور کپڑے کے بھی ہوا کرتے تھے. یہ غلط فہمی ہے بعض حضرات کی کہ جناب اس زمانے میں موزے صرف اور صرف چمڑے کے ہوا کرتے تھے. نہیں، احادیث کے اندر الجوارب کے الفاظ موجود ہیں، اور آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں الجورب، جوارب کسے کہتے ہیں تو وہی جو چیز پیروں کو ڈھانپ لے اور کھال کی مٹیریل سے نہ ہو اسے جورب کہتے ہیں. بعض روایت میں اس کے الفاظ آئے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح سند سے حدیث ہے التساخین. التساخین سے مراد یہ ہے وہ چیز جو پیروں کو گرم رکھے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عام موزے بھی آپ میں سے بہت لوگ پہن کر آئے ہوئے کیونکہ تھوڑی بہت گرمی کا احساس اس سے ہو جاتا ہے. سردی کے دنوں میں ہمارے عام معمول لوگ گرمی سردی میں موزے پہنتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. اس تعلق سے حدیث ہے ابو داود میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی. بعض علماء کی رائے میں وہ حدیث کمزور ہے، لیکن یاد رکھیے گا امام ابو داود نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کئی سارے صحابہ کا نام لکھا اور کہا یہ سارے موضوع پر مسح کیا کرتے تھے. اور ایک بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے امام ابن المنذر، ان کی بڑی کتاب ہے الاوسط کے نام سے. اس میں انہوں نے کئی اور صحابہ کرام کے صحیح سند کے ساتھ اقوال لکھے. امام ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں اقوال لکھے، تقریباً 13 صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ الگ سے موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے. اور آج کل ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کا احترام نہیں کرتے، آپ صحابہ کے منہج کو نہیں اپناتے،
آپ کی نظر میں صحابہ معیار حق نہیں ہیں؟ اب آپ بتائیے، جو کچھ فتوے ہیں ہمارے پاکستان میں کراچی کے مفتی حضرات کے کہ جس امام نے موضع مسح کیا ہوا ہے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. سوچیے آپ. اور میں بتا رہا ہوں صحابہ کرام کے 13 صحابہ کرام کے سند صحیح کے ساتھ فتاوے موجود ہیں، اقوال موجود ہیں، موضوع پر مسح کرنا درست ہے. یعنی بمعنی کہ اگر آج وہ صحابی نماز پڑھا رہے ہوتے تو یہ لوگ بولتے کہ آپ کی نماز باطل ہے اور آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں تعصب مذہبی کی اور بھی بہت مثالیں ہیں. تو یہ کہا جاتا ہے، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تو صحابہ کرام کو معیار حق سمجھتے ہیں اور ہم صحابہ کے منہج کو اپناتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. اگر اپناتے تو امام ابو داؤد کی جو حدیث جو بیان کی گئی ہے اس کے فوراً بعد صحابہ کے نام لکھے ہوئے، ابن قیم رحمہ اللہ نے صحابہ کے نام لکھے ہوئے، کئی 13 کے قریب صحابہ کے نام کی تعداد ہے. میں آپ کے سامنے کچھ نام بھی پڑھ دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، عمار بن یاسر ہے، حضرت ابو مسعود ہے، عقبہ رضی اللہ عنہ، انس ہے، ابن عمر ہے، برا بن عازب ہے، بلال ہے، ابو امامہ، سہل بن سعد. یہ بڑے بڑے جو قدر صحابہ کا نام ہے، آپ ان سب کے ناموں سے بھی واقف ہیں. ان سب سے ایسا کرنا ثابت ہے. اب سناتا ہوں میں آپ کو ایک لطیفہ، ایک فقہی لطیفہ. فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے بدائع الصنائع، بدائع الصنائع، امام کاسانی رحمہ اللہ کی. اس میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل اپنی موٹی جراب پر مسح کیا، اپنی جراب پر مسح کیا 3 یا 7 دن قبل، اور اپنے آنے والے جو لوگ تھے جو ان سے ملنے اس موقع پر آئے ہوئے تھے ان سے کہا آج میں نے وہ کام کیا ہے جس سے میں لوگوں کو منع کیا کرتا تھا، آج میں نے وہ کام کیا جس سے میں لوگوں کو منع کیا کرتا تھا. تو یہ فقہ حنفی کی اپنی کتابوں میں روایت موجود ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا. تو آپ حضرات جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، آپ بھی اس بات سے رجوع کر لیں، آپ بھی اس بات سے رجوع کر لیں اور امام صاحب کی طرح اس آسانی کو استعمال کریں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن صرف آسان اتنی ہے کہ آپ نے طہارت کی حالت میں موزے پہننے ضروری ہیں، طہارت کی حالت میں. اور موزے کا مطلب موزہ جو کہ پیر کو پورے کو وضو کی جگہ کو کور کرنے والا ہو. آج کل کچھ شارٹ ساکس بھی آتے ہیں نا جو آپ کی پنڈلی سے بھی نیچے ہوتے ہیں، ان پہ مسح نہیں کر سکتے آپ کیونکہ وہ تو وضو کے ایریے کو کور نہیں کر رہے ہوئے. ہاں پنڈلی سے اوپر اگر آ گئے ہیں تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. تو شرط کیا ہے کہ آپ وضو کی حالت میں آپ نے موزے پہنے ہوں. یہ ضروری نہیں کہ وضو کرتے ہی فوراً پہن لیے ہوں، لیکن جس وقت پہنے ہو آپ اس وقت حالت وضو میں ہو. مثال کے طور پہ آپ نے اگر 5:30 بجے صبح فجر کی نماز سے وضو کیا، آپ فجر پڑھنے گئے، اب واپس آئے، آپ کا وضو برقرار ہے. 6:30 بجے آپ کو خیال آیا کہ آج بھی جانا ہے، لمبا سفر ہے، کافی موقع آئیں گے، چلو ایسا کرتا ہوں موزے پہن لیتا ہوں تاکہ مسح کے معاملے میں بھی آسانی رہے. تو ابھی آپ نے وضو کیا تھا 1 گھنٹہ پہلے، لیکن آپ کا وضو برقرار ہے تو آپ موزے پہن سکتے ہیں. اس موزے پہننے کے بعد سے 24 گھنٹوں تک آپ ان پہ مسح کر سکتے ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ پہننے کے بعد سے، اور ایک رائے یہ ہے جو کہ مجھے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے واللہ اعلم، کہ جب آپ نے اس پہ پہلی بار مسح کیا نا اس کے بعد سے 24 گھنٹے تک آپ اس سے مسح کر سکتے ہیں. غور کریں، آپ نے 6 بجے موزے تو پہن لیے، لیکن ابھی آپ کا وضو چل رہا ہے. اب آپ کا وضو ٹوٹا صبح کے 9 بجے، آپ نے کہا 2 رکعت اشراق پڑھ لیتا ہوں. تو غور کریں، اب آپ نے جا کے وضو کیا، اب پہلی مرتبہ مسح آپ نے موزوں پر اب کیا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ جب سے موزے پہنے اس وقت سے 24 آورز کاؤنٹ کریں، اور ایک رائے یہ ہے کہ جب آپ نے پہلی بار اس سے مسح کیا اس سے 24 گھنٹے آپ اس کے لگا لیں. تو اگلے دن کی صبح 9 بجے تک ماشاءاللہ آپ کا اس پر مسح کرنا کفایت کر جائے گا، آپ کو اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. 24 گھنٹے پورے ہو جائیں پھر آپ موزے اتار لیں اور اپنے پیروں کو دھو لیں. اچھا، غسل کے حوالے سے 1-2 مسئلے رہ گئے تھے، وہ میں بتا دیتا ہوں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض مرتبہ کیس آتا ہے کہ انسان پر جنابت کا غسل بھی ہے اور جمعے کا غسل بھی ہے. کیا خیال ہے، اب دونوں غسل کرنے پڑیں گے یا ایک کفایت کر جائے گا؟ ایک ہی کافی ہے. جنابت کا غسل کا وجہ کچھ اور ہے، جمعے کی غسل کی وجہ کوئی اور ہے. کیا خیال ہے، ایسا نہیں ہے یا ایک ہی وجہ ہے؟ جمعے کے غسل کا مقصد پاک ہونا ہے. آپ 12 بجے کے ٹائم بالکل پاک بیٹھے ہوئے، آپ جمعے کی وضو کرتے ہیں، جمعے کی غسل کرتے ہیں، پاک ہونا کیسے ہوا؟ پاک تو آپ پہلے سے تھے. نہیں میں آپ کی اس بات پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا دونوں کا مقصد یہ کہ یہ پاک ہونا. جنابت تو آپ کو ناپاکی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ناپاکی جنابت، غسل جنابت تو پاکی کے حاصل ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جمعے کا غسل جو ہے اس کا تعلق پاکی ناپاکی سے نہیں ہے، اسی لیے وہ مستحب غسل کہلاتا ہے.
کیونکہ ایک اجتماعیت ہو رہی ہے، آپ کی مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، ایک بڑا اجتماع ہوگا، تو آپ کو ایک اچھی صورتحال میں ہونا چاہیے، اچھی حالت میں ہونا چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو میں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم سے کوئی اسمیل آ رہی ہو، تو اس کا مقصد الگ ہے. تو دونوں کا مقصد جب الگ ہو تو دونوں ایک ہی کام ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک سے کام چل جائے گا یا دونوں الگ الگ کرنے پڑیں گے؟ ایک سے کام چل جائے گا. دیکھیں عرض اس میں یہ ہے کہ جمعے کا غسل جو ہے صحیح بات یہی ہے کہ وہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے. اب سے آپ کہیں گے کہ حدیث میں آتا ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہاں تو وہ عربی والا وجوب ہے، یہ اس کی تاکید ہے، کیونکہ دیگر احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے وضو کیا، خالی غسل نہیں کیا. وضاحت کے ساتھ صراحت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تقاضا بھی نہیں کیا غسل کرنے کا یا ان پہ انکار بھی نہیں فرمایا، اور بھی کچھ دلائل ہیں. تو بہرحال صحیح بات تو یہ کہ غسل جمعہ جو ہے وہ مستحب ہے. تو اگر آپ نے اس دن ایک مکمل غسل کر لیا ہے اور صبح کے وقت میں ہی یہ عمل کیا ہے فجر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد، تو یہ انشاءاللہ دونوں میں کفایت کر جائے گا. البتہ ایک کثیر تعداد علماء کی یہ کہتی ہے کہ جمعے کے دن کا غسل اصل میں دن چڑھنے کے بعد ہوتا ہے. غور کریں، ابھی تو فجر کا ٹائم ہے، جمعے کے جو تقاضے ہیں، جمعے کی جو گیدرنگ ہے، اس کا وقت تو اصل میں دن چڑھنے کے بعد آتا ہے نا. جمعے کی نماز بھی زوال سے پہلے بھی اگر پڑھ لی جائے، جو ایک رائے ہے، تو دن چڑھنے کے بعد ہی پڑھی آتی ہے نا، اس کے لیے وہ غسل ہوتا ہے، اس کے لیے وہ غسل ہوتا ہے. بہرحال اگر آپ ایک کر لیں انشاءاللہ کفایت کر جائے گا. لیکن ایک فائدے کی بات، جمعے کے دن آپ نے غسل کرنا تھا جنابت کا اور جمعے کا بھی. اگر آپ کی نیت میں جمعہ رہا اور جنابت آپ کو یاد نہیں رہی اور غسل آپ نے پورا اس طرح کر لیا جو سنت طریقہ ہے، اب سوال نہیں سمجھے میرا آپ لوگ. آپ نے غسل کرنا تھا جنابت کا اور جمعے کا، آپ کے ذہن میں یہ جمعے کا دن ہے جو جلدی غسل کر لیتا ہوں، لیکن آپ نے مکمل غسل کر لیا جمعے کی نیت سے. اس کے غسل کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو جمعے کی نیت کر لی، جنابت کا تو مجھے یاد ہی نہ، لیکن دیکھا جائے تو میں نے سارے کام وہ کر لیے ہیں. اب کیا خیال ہے، غسل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہاں پھر سے اختلاف ہو گیا. ہو جائے گا، دین آسان ہے نا. اس لیے بھائی بات سمجھیں غور سے آپ لوگ. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس نے نیت کیا کی تھی؟ جمعے کی جنابت کی. تو جنابت آپ نے بائی ون گیٹ ون فری والا آپشن دے دیا. ہاں کیا خیال ہے بھائی؟ اس نے نیت ہی نہیں کری جنابت کی، تو کیسے جنابت ہو گئی؟ یاد رکھیے گا جنابت جو ہے، اچھا جنابت جو ہے وہ بڑی پاکیزگی ہے. جمعے کی دن جو غسل ہے وہ استحباب کے درجے پر ایک طرح سے درمیانی درجے کی پاکیزگی ہے. بڑی حاصل ہو جائے اس کے ضمن میں درمیانی تو آ جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ درمیانی حاصل ہوئی تو بڑی بھی ہو گئی. آ رہی بات سمجھ؟ اس لیے یاد رکھیے گا اس کو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا. اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بچے کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اب کھیلتے کھیلتے آپ نے گئے، گرمی لگ رہی تھی آپ نے ہاتھ دھوئے، جلدی سے منہ پہ پانی ڈال لیا، پیر دھو لیے. مطلب کبھی وضو کی عادت ہوتی ہے نا انسان کو، تو وہ واش روم جاتا ہے کبھی ہاتھ منہ دھونے کے لیے، تو دیکھا جاتا ہے کہ وضو کر لیتا ہے پورا. ہوتا ہے کبھی آپ لوگ کے ساتھ ایسا؟ بعد میں دیکھا ماشاءاللہ میں تو وضو ہی کر لیا بے خیالی کے اندر. تو اگر کسی نے اس طرح سے وضو کر لیا اور وضو کرا دیکھا اس نے کہ ماشاءاللہ ہاتھ بھی دھلے میں، پیر بھی دھلے میں، سب کچھ ہو گیا، تو کیا خیال ہے وضو ہو گیا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ اب آپ سمجھ گئے، نیت ہی نہیں تھی اس کی وضو کی نیت ہی نہیں تھی. تو جب وضو کی نیت ہوگی تب اس طریقے پر وضو کرنے سے وضو حاصل ہوگا. ایک بندہ وہ سارے اعمال کر لے، اس کی وہ نیت ہی نہیں ہے، تو اس کو وضو حاصل نہیں ہوگا. اب آتے جلدی سے کچھ اور تھوڑے سے مسائل کی طرف. کچھ جانور ہماری سوسائٹی کے اندر لوگ ان کو پال لیتے ہیں، تو اس کو تو پہلی بات سمجھ لیں آپ لوگ کہ گھروں کے اندر ناپاک جانوروں کا پالنا یہ جائز نہیں ہے، بالخصوص کتے کا. کیونکہ افسوس ہے ہمارے یہاں پہ، آپ کے یہاں بھی یقیناً کچھ علاقوں کے اندر جہاں تھوڑے سے متمول حضرات ہوتے ہیں، ان کا ایک فیشن بن گیا ہے، تو ان کو پہلے بتایا جائے کہ یہ چیز بالکل ناجائز ہے، یہ چیز بالکل ناجائز ہے. البتہ پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل سمجھ لیتے ہیں جانوروں کے بارے میں. وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا فضلہ جو ہے
ان کا بول و براز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ سمجھ لیں غور سے. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ بکری ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ان کے اگر کچھ ناپاکی جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں وہ آپ کے جسم پہ لگ جائے، آپ ایک کپڑا لگ جائے. ایک چرواہا ہے وہ ہر بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اب بکریاں اٹھتی ہیں، بیٹھتی ہیں، ان کے جو بول و براز ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پہ لگ جاتا ہے اس طرح. تو کیا وہ ناپاک ہے؟ جواب یہ کہ وہ ناپاک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جانور ہے جو اسلام میں کھانا حلال ہے نا، اسے لوگ پالتے ہیں، انہیں لوگ پالتے ہیں، ان سے لوگ مانوس ہوتے ہیں. تو دین میں یہ آسانی رکھی گئی ہے، جب ان سے لوگ پالتے ہیں، ان سے مانوس ہوتے ہیں، بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو ان کے یہ جو معاملات ہیں اس سے بچنا کلی طور پر ہی ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ ناپاک نہیں ہے. ہاں وہ گندے ہو سکتے ہیں، گندا تو آپ کے کپڑے میں مٹی لگ جائے آپ اسے دھو لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. کھانا گر جائے آپ وہ دھو لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناپاکی سے دھو رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صحیح مسلم میں صلوا فی مرابض الغنم. ڈاکٹر صاحب آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر آپ کچھ آرام کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمارے مفتی ہیں اور مسئلے میں بیان کر رہا ہوں سارے بیٹھ کے، تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے، اللہ معاف فرمائے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پوری یاد ہے کہ آپ کچھ اگر آرام کی جگہ ہے طاہر بھائی، میں تو بھول ہی گیا کہ شیخ صاحب کو روانہ کر دینا چاہیے پہلے یہاں سے. اور یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کبائر ہو گئے جمع. اللہ المستعان. تو مشائخ آپ دونوں بغیر تردد کے کوئی بھی استدراک ہو ضرور فرمائیں، تصریف فرمائیں. میں تو ایک آپ کہہ لیں کہ بس ایک عام آگاہی کی چیزیں بیان کر رہا ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں یقیناً راجح مرجو کی باتیں تو رہتی ہیں. اچھا تو بات سمجھیے، میں حدیث بیان کر رہا تھا آپ سے کہ صلو فی مرابض الغنم، وہاں نماز پڑھ لو جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں پہ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہر قسم کی ان کی جو گندگی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. آپ نے پھر بھی وہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، معلوم ہوا کہ وہ جگہ ناپاک نہیں ہے، وہ جگہ ناپاک نہیں ہے. اور لیکن آپ نے فرمایا کہ ولا تصلوا فی مرابض الابل، ہاں جہاں اونٹ باندھنے آتے ہیں وہاں نہ پڑھو. آپ بولیں گے اونٹ تو پاک ہے، وہ کیوں کہا آپ نے؟ پریشان نہ ہو، اس کی وضاحت ایک اور جگہ پر آئی ہے. آپ نے فرمایا فإنها خلقت من الشیاطین، یہ یعنی کہ ان کے اندر ایک شیطان والی کچھ، یعنی اس کی مختلف تفسیر ہے اہل علم نے کہا. آپ سمجھ لیں آسان معنی یہ ہے کہ ان میں کچھ شیطان والی صفات موجود ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا تیزی سے غصے میں آ جانا، اور کبھی کبھی اپنے مالک کی بھی پرواہ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھار کسی پر فوراً سے حملہ کر دینا. تو انسان وہاں نماز پڑھ رہا ہوگا سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک مانوس جانور ہے، تو نہیں، وہاں پہ اس پہ خطرہ ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے، تو اس جگہ کو آپ استعمال نہ کریں. تو یہ مسئلہ انشاءاللہ واضح ہے. دوسرا، وہ جانور بھی اسلام میں ناپاک نہیں ہیں جن کا تعلق کیڑے مکوڑوں سے ہے، جن کے اندر خون بہنے والا نہیں ہوتا، جیسے کہ مچھر ہو گیا، جیسے کہ مکھی ہو گئی، جیسے کہ کاکروچ ہو گیا، جن کا خون نکلتا ہے اور بس ڈاٹ سا ہوتا ہے یا تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، بہنے والا خون نہیں ہوتا. وہ والے جانور بھی اسلام کے اندر ناپاک نہیں ہیں. جیسے بتا دی میں نے، چونٹی، مکھی، ٹڈی، یہ سب چیزیں، کاکروچ وغیرہ اس میں آتے ہیں. تو اگر یہ کہیں لگ گئے آپ کے کپڑوں پر، آپ نے زور سے مچھر مارا اور آپ کے کپڑوں پر اسے وہ نشان لگ گئے، دھونا ضروری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دھونا ضروری نہیں، کیونکہ اس کا خون بہنے والا نہیں ہے. فقہ کی کتابوں میں جب طلبہ اگر کچھ بیٹھے ہیں تو اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ما لا نفس له سائلہ، ما لا نفس له سائلہ، کہ اس کا خون بہنے والا اگر نہ ہو. اچھا، کچھ جانور ایسے ہیں جو کھانا جائز نہیں ہے لیکن رہتے انسانوں کے ساتھ ہیں. مثال کون دے گا آپ میں سے؟ بلیاں بہترین، گدھا ہو جاتا ہے، خچر ہو جاتا ہے، چوہا وغیرہ ہو جاتے ہیں. کھانا جائز تو نہیں ہے لیکن یہ رہتے انسانوں کے ساتھ ہیں. تو یاد رکھیے گا ان کی بھی چھو لینے سے ان کو ناپاکی نہیں ہوتی. ان کا کھانا حرام ہے لیکن ان کو چھو لینے سے ناپاک نہیں ہوتا. بلی کو پیار کر سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. ایک بندہ گدھے پر سوار ہو سکتا ہے، گدھے پر سوار ہونے کے بعد اسے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کرنے پڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کو اپنی سواری بنایا ہے، آپ نے خچر کو اپنی سواری بنایا ہے. بٹ بلی جو ہے وہ برتن وغیرہ سے کھا پی لے تو آپ کو کھانا بھی ناپاک نہیں ہوتا. البتہ لوگوں کے ساتھ رہنے والے جانوروں میں کتا ہے جس کا حکم الگ ہے اور وہ ناپاک ہے، اور اس کا لعاب سخت ناپاک ہے. کس برتن میں اگر وہ کھا لے تو وہ 7 بار دھونا ضروری ہے، 1 بار مٹی کے ساتھ. اچھا، اگر کتے کو کبھی ہاتھ لگ جائے تو پھر کیا خیال ہے؟ ہاتھ کو دھونا پڑے گا 7 بار کہ نہیں دھونا پڑے گا؟ ہاں، اس میں اختلاف ہے. تو درست بات یہ ہے کہ ہاتھ کو پھر 7 بار دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر عام ناپاکی کے اندر آتا ہے، وہ عام ناپاکی میں آتا ہے. اور اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر وہ گیلا ہو تو آپ تک اس کی اثر منتقل ہوتا ہے، اگر وہ خشک ہے تو وہ اثر منتقل نہیں ہوتا. بہرحال اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے تو میں اس کو رہنے دیتے ہیں اس مسئلے کو. خلاصہ یہ ہے
کہ بلی، گدھا، چوہا یہ جانور حرام ہے لیکن یہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان سے بچنا انسان کے لیے ممکن ہے۔ ناپاک جانور وہ خنزیر ہے اور کتے کا لعاب ہے جو کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور آخری کچھ جانور وہ بھی ہوتے ہیں جو کہ شکاری پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ عقاب ہے، باز ہے، یہ چیزیں جو ہوتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے پنجوں سے شکار کو پکڑتے ہیں۔ اور یہیں سے اب ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی فائدے کی بات۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہمارے دین اسلام کی عظمت کے ساتھ کے بارے میں ایک بڑی عظیم بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من طائر یطیر بجناحیہ، کوئی بھی پرندہ اس وقت آسمان پہ پر نہیں پھڑ پڑا رہا مگر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں علم دے دیا، اور آپ نے بتایا ہمیں کہ ہر وہ جانور جو اپنے پنجوں سے شکار کرتا ہے وہ اسلام میں کھانا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی بھی پرندہ اس وقت آسمان میں پر نہیں پھڑ پڑا رہا مگر یہ کہ ہماری شریعت میں اس کے بارے میں علم موجود ہے۔ سوچیے آپ ہماری شریعت کا عظمت۔ اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ جانور اور پرندے سارے کے سارے عرب میں تو موجود نہیں تھے، تو اب کیا کریں جو قیامت تک کے جانور آتے رہیں گے ہر دنیا کی نسل کے بارے میں۔ اسلام میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو خالی کسی ایک محدود علاقے کے لیے ہو اور بعد والے لوگ بولیں جناب پتہ نہیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ نہیں، قیامت تک آفاقی دین اور اس کی آفاقی تعلیمات، اور ایک شیخ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ پھر اس کے ماننے والوں کی آفاقی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ آفاقی دین، آفاقی تعلیمات، پھر اس کے ماننے والوں کی آفاقی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ اشارہ اس طرح تھا کہ دین اسلام کے لیے محنت کرنا، دین اسلام کی قربانی کرنا، اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کا جذبہ پیدا کرنا، اسلام کی تعلیمات پر فخر کرنا، یہ ایک اسلامی فخر والی سوچ کی بھی علامت ہے۔ دو چار مسئلے اور بتا دوں پھر میں انشاءاللہ آپ کو سوال کا ٹائم دے دوں گا۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں عشاء ریز ہوتی ہے، میں تو توقع نہیں تھی۔ مجھے شیخ طاہر نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے کا ٹائم ہوگا، یا تو شیخ بھول گئے یا تو نماز لیٹ کر دی آج، یا برکت ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی چیز کے اوپر اگر ناپاکی لگی ہو تو اسے کیسے، قالین وغیرہ، گدے وغیرہ کس طرح پاک کی جائیں۔ تو میں نے وضاحت کر دی ہے کہ جو گھروں میں عام طور پہ میٹرس وغیرہ ہوتا ہے تو خواتین کو ضرور کہیں کہ اس کو اچھی طرح سے دھویا کریں، تو خوب پانی ڈالیں اور کسی کپڑے سے اس کو رگڑ دیں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ اس کے اثرات نکل گئے ہیں۔ اور جو چیز نچوڑی جا سکتی ہے اس کو نچوڑ بھی لیں، جو نچوڑی نہیں جا سکتی اس میں خوب پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر دیا جائے۔ اچھا اگر وہ کپڑا کوئی شخص اس کو واشنگ مشین میں ڈال دے جس کپڑے میں ناپاکی ہو، کیا خیال ہے پاک ہو جائے گا؟ واشنگ مشین میں ڈال دینے سے کپڑا اگر ناپاک ہو تو پاک ہو جاتا ہے؟ جواب یہ کہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے گھر والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ گھر کے اندر، گھر میں ہر فرد کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر میرے کپڑے پر ناپاکی ہے تو میں اسے دھونے کے بعد میلے کپڑے میں ڈالوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو بچوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے۔ اور اسی قسم کے کچھ سوالات مجھ سے کچھ خواتین نے بھی پوچھے جو گھروں میں گھر والوں کے کپڑے دھوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ایک نامناسب چیز ہے کہ اسے گھر والے دیگر اس کے اس قسم کے کپڑوں کو بھی دیکھیں۔ تو اس لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے کپڑوں پر یہ نشانات ہیں آپ اس کو دھونے کے بعد میلے کپڑوں میں ڈالیں، نہ کہ یہ کہ چلو جناب واشنگ مشین کے اندر دھلی جائے گی، ایسا نہیں کریں۔ اچھا ایک اچھا مسئلہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ پاکی ناپاکی کے مسائل میں سے ہے کیا ہم آج کے زمانے میں پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پرفیومز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اس میں الکوہل ہوتا ہے، کیا یہ الکوہل والے پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں؟ الکوہل پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اور کیا الکوہل شراب ہے؟ اور کیا شراب جو ہے وہ ناپاک مانوی طور پہ ناپاک ہے، یا یہ مطلب ہے کہ شراب کو چھو لیا تو آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی لگ گئی؟ یہ بڑے مسائل ہیں۔ اکثر علماء کی رائے تو یہ ہے کہ شراب جو ہے وہ ناپاک ہے، اس معنی میں کہ اگر اس کو چھو لیا تو ہاتھ دھو جائے، اس طرح کی ناپاکی ہے اس کی۔ لیکن واللہ عالم زیادہ بہتر موقف یہ ہے کہ وہ مانوی طور پہ ناپاک ہے۔ اتنی بری چیز ہے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، قرآن نے اسے استعمال کیا لیکن یہ مراد نہیں تھا اس سے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ صحابہ کرام نے جب شراب حرام ہو گیا تو آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مٹکے اس کے توڑ ڈالے اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب بہہ گیا، تو یقیناً انہوں نے مدینہ کی گلیوں کو ناپاک کرنا نہیں چاہا تھا، مدینہ کی گلیوں کو ناپاک کرنا نہیں چاہا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ جناب وہ تو جب زمین پہ بہہ گیا نا تو وہ زمین تو ہمارے یہاں بھی روڈیں پاک ہوتی ہیں ناپاک ہوتی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ بہرحال اس میں دونوں آراء موجود ہیں۔ واللہ اعلم درست بات یہی ہے کہ وہ ناپاک
نہیں ہے. اور اگر وہ ناپاک نہیں ہے تو اس کا مطلب اگر وہ آپ کے کپڑوں پر لگ گیا ہے تو اسے کپڑوں کو دھونا لازم نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کسی چیز کے ناپاک ہونے میں اور کسی چیز کے حرام ہونے میں فرق ہے. ہر نجس چیز ناپاک چیز حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہے. تو یہ میں نے مثال دے دی آپ لوگ کو. آ رہا فرق سمجھ کے نہیں آ رہا آپ لوگ کو؟ ہاں مشکل ہے. ہر ناپاک چیز اسلام میں وہ حرام تو ہوتی ہے، لیکن ہر حرام چیز ضروری نہیں ناپاک ہو. جیسے میں نے مثال دے دی آپ کو بلی کی، ناپاک تھوڑی ہے وہ، لیکن وہ حرام ہے. اسی طریقے سے شراب کو جو ہے وہ چھونا ناپاک نہیں کر دیتا، لیکن وہ اس کا حکم کیا ہے کہ وہ حرام ہے اس کو لینا. اچھا اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو الکوہل ہے جو کہ پرفیوم میں استعمال ہوتا ہے، کیا یہ نشہ آور الکوہل ہے یا یہ الکوہل کی خاص قسم ہے جو کہ اڑ بھی جاتی ہے، جو کہ ایک خوشبو کو ٹھہرنے میں مدد دیتی ہے؟ اس کے نام ہوتے ہیں اسپرین اور مختلف. مفتی صاحب کو اشارہ اگر جی ایتھائل ہوتا ہے، میتھائل، اس طرح کی کچھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ تو وہ والا شراب ہے بھی نہیں جس کے اندر اس کو پی کے جو ہے وہ نشہ آ جائے انسان کو. تو ایک الگ طرح کا اس کو الکوہل نام دے دیا گیا، ورنہ اس کی کوئی ٹائپس ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑوں پر ایسا کوئی پرفیوم آپ نے لگا لیا ہے تو نماز ہو جاتی ہے اور نماز پڑھ سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی خاص طور پہ ایسے پرفیوم آنا شروع ہو جائے والعیاذ باللہ. جیسا کہ آپ کو شاید پتہ ہوگی یہ بات، کچھ غرب کے اندر کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جیلیٹن جہاں پہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر وہ سور کی چربی سے جیلیٹن بے انتہا اخذ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جیلی آئی ہوئی جناب باہر ملک سے، بڑی زبردست جیلی تھی، ہمارے یہاں تو بیکار سی ملتی ہے، یہ تو بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست پیکنگ میں اور جناب کیا عمدہ اس کی کوالٹی ہے. تو چیک کریں تو معلوم ہوگا کہ جیلیٹن اس میں استعمال کی گئی ہے سور کے گوشت کی. تو یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے آج کل یہ چیزیں. بہرحال تو میں کیا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پرفیوم اس طرح باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اس کے کوڈ ورڈ بھی ہوتے ہیں. میں نے اس پہ ایک ریسرچ پڑھی تھی، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، E2 اور E3 E10 وغیرہ وغیرہ. کچھ کھانے کے اندر ای کا فارمولہ ہوتا ہے اور پرفیومز کے اندر کسی اور طرح کا فارمولہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ نشہ آور چیز یا وہ حرام مادہ ہے یا نہیں. تو کبھی کبھی ان چیزوں کا اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو یہ اچھی چیز ہے، اگر یہ تحقیق کا شوق ہے تو اچھی چیز ہے. اچھا ان تین کا فرق بھی سمجھ لیتے ہیں. تین چیزیں جو انسان سے خارج ہوتی ہیں انسان سے، ایک منی ہے، ایک مدھی ہے، ایک ودی ہے. منی کے بارے میں ہم جانتے ہیں اسی سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ اس سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے اگر یہ شہوت کے ساتھ خارج ہو، اور اس کے خارج ہونے کا عام طور پہ انسان کو ادراک بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو خرش دینا بھی کافی ہے، کیونکہ اس کا اثر جب زائل ہو گیا تو اس کا مطلب حکم بھی زائل ہو گیا، اس میں غسل واجب ہوتا ہے، اس کو دھونا لازمی ہو جاتا ہے. البتہ منی جو ہے وہ منی سے مختلف ہے، وہ شہوت کے خیال سے اس طرح کی بات سے حاصل ہو جاتی ہے. کبھی کبھار اس کا احساس بھی نہیں ہوتا انسان کو، تو وہ باریک سا پانی ہوتا ہے جو انسان سے قطرہ کے طور پر خارج ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بھی ناپاک ہے، یہ ناپاک ہے، اور اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہوں گے. کپڑوں کو دھو لیں، اس پہ کم از کم پانی چھڑک دیں اچھے طریقے سے، اور اپنی شرمگاہ کو بھی دھو لیں، اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. البتہ غسل واجب نہیں ہوتا. تو انسان سے اگر یہ مدھی کا مادہ، جسے میں نے کہا کہ وہ ہلکا پانی کی طرح ہوتا ہے اور شہوت کے ساتھ خارج ہوتا ہے، خیال سے بھی جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، تو اس مادے کی وجہ سے غسل نہیں بلکہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے استنجا کرنے کے بعد. اور منی جو ہے وہ یقیناً ایک احتلام کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے یا تعلق کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ ایک الگ طرح کا گاڑھا مادہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں غسل فرض ہو جاتا ہے. اچھا کچھ مسائل خواتین کے ہیں، تو میرے خیال سے ہمارے یہاں تو آج درس میں خواتین تو موجود نہیں ہیں، کچھ موجود ہیں خواتین. چلے میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں، ظاہر ہے بہت زیادہ تفصیل سے یہ مجھے پہلے بتایا نہیں تھا آپ نے، تو کچھ میں نے چیزیں چھوڑ دی جانتے بوجھتے کہ چاہے ہمارے سامنے مرد حضرات ہی ہیں. شیخ نے کہا ٹائم ختم ہو گیا ہے. چلیں خیر، اس میں خالی ہلکا سا ذکر کر دیتا ہوں اس مسئلے کا، جو کہ آج کل کچھ پیش آتا بھی ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، اور وہ ہوتا ہے اسے ڈسچارج کہتے ہیں خواتین، اور وہ حیض سے بالکل مختلف چیز ہے، اور نہ ہی وہ احترام والی چیز ہے، اور لیکوریا اس طرح کے مختلف اس کے نام ہوتے ہیں، اور یہ ایک بیماری کے طور پہ ہو جاتا ہے. تو اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اگر یہ ڈسچارج ہو جائے، جو خواتین کو معلوم ہوتا ہے سفید رطوبت انسان خاتون کے سے آتی ہے، اگر یہ ہو تو کیا وہ ناپاک ہے یا پاک ہے، ایک یہ مسئلہ ہے. اور اس سے کیا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ایک یہ مسئلہ ہے. درست بات یہ ہے انشاءاللہ، اور اس میں ذرا ہماری خواتین کے لیے آسانی بھی ہے.
کہ اگر یہ کثرت کے ساتھ ہو اور اس سے بچنا ممکن نہ ہو رہا ہو تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حکم ایک استحاضہ والی خاتون کا حکم ہے، آپ وضو کریں اور نماز پڑھیں، بے شک یہ آپ سے باہر آتا رہے، اس کے خارج ہونے سے پھر انشاءاللہ بار بار وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایک وجہ اس لیے یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو انسان کا کوئی عذر ہوتا ہے اس کو آسانی دی گئی ہے، اور آسانی یہی طرح کی ہے جس طرح استحاضہ والی خاتون کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وضو کرے اور استنجا کرے اور اس کے بعد ہر نماز پڑھتی رہے، مکمل نماز پڑھ لے، چاہے اس کو اس موقع پر بھی خون خارج ہوتا ہوا محسوس ہو۔ تو اس طرح کی کیفیت کے اندر ہماری ان بہن کو بہتر یہی ہے کہ وہ صرف ایک بار وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں، ایک بار وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ جی چلیں اس کو وضاحت کر ہی دیتے ہیں۔ عام جو معمول کا ایک خون آتا ہے خواتین کو جسے ہم لوگ کہتے ہیں حیض، وہ ایک سائیکل ہے، مہینے کے اندر 6 دن 7 دن مخصوص دنوں میں آتا ہے، اس کا ایک خاص رنگت ہوتی ہے، اس کی خاص بدبو ہوتی ہے اور خواتین اس کو پہچانتی ہیں آرام سے۔ بعض مرتبہ ایک رگ جو ہے وہ پھٹ پڑتی ہے، اس کے نتیجے میں صاف خون، بالکل جیسے آپ کو اگر میں یہاں پہ ہاتھ پہ کٹ لگا دوں تو جس طرح خون آپ کا نظر آئے گا، اس طرح کا خون جو ہے وہ جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی کچھ صحابی کے ساتھ یہ کام ہوا، اللہ کے رسول نے ان کو صبر کا حکم دیا، تو ہماری یہ مائیں بہنیں بھی اس طرح کی اگر کیفیت میں ہیں تو وہ صبر کریں گی اور اس حالت میں نماز بھی پڑھتی رہیں گی اور کچھ بھی ان کے اوپر منع نہیں ہوگا۔ جو حالت حیض میں چیزیں منع ہوتی ہیں، زوجین کا آپس میں تعلق منع ہوتا ہے اور روزہ نہیں رکھتی وہ خاتون، روزے کی قضا بعد میں دیتی ہیں اور نماز نہیں پڑھتی، یہ صرف حیض کے احکامات ہیں۔ استحاضہ والی خاتون نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی اور زوجین کا تقارب بھی آپس میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی سے ملتی جلتی میں نے کہا کیس جو ہے وہ آج کل آتا ہے یا پہلے بھی آتا ہوگا یقیناً، اور وہ ڈسچارج کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک سفید رطوبت ہے جو ظاہر ہوتی ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ وہ ویسے تو درست بات یہی ہے کہ وہ ناپاک ہے، لیکن میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ خالی وضو کر لیں تو وہ کافی ہے، آپ خالی وضو کر لیں تو کافی ہے، لیکن اگر وہ کثرت سے ہو اتنا کہ بچنا ہی ممکن نہ ہو تو پھر انشاءاللہ وہ نماز ہی پڑھ لیں اسی حالت میں اور مکمل نماز ادا کر لیں اسی حالت میں، اس کو ان کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک مسئلہ اور بتاتے ہیں پھر ہم مسئلہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری مسئلہ اس کا آپ کہہ لیں، مسئلہ تو اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں وسوسے کے بارے میں نے شروع میں بات کر لی تھی تو انشاءاللہ اس میں مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ کو کبھی شک ہو کہ میں نے وضو کے اعضاء 3 بار دھوئے ہیں یا 2 بار دھوئے ہیں، ہاں تو کس کو کاؤنٹ کریں گے، 3 کو یا 2 کو؟ کیا خیال ہے؟ کم کو۔ اچھا آپ کو شک ہو کہ میرا وضو ہے یا وضو نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے، وضو ہے یا نہیں ہے؟ ہاں یہ باریک مسئلہ ہے، آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ابھی ہے کہ نہیں۔ ایک قاعدہ ہے طہارت کے چیپٹر میں کافی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے الیقین لا یزول بالشک۔ یقین جو ہے نا وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین کیا ہے، نوٹ کیجئے، آپ کو یہ یاد ہے کہ میں نے گھر سے وضو کر کے نکلا تھا، یہ یقین ہے آپ کو۔ اب میرا وضو باقی ہے یا نہیں باقی، یہ کیا ہے، یہ شک ہے۔ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ؟ آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا تھا، گھر سے نکلتے ہوئے وضو میں نے نہیں کیا تھا اور اب مجھے اس وقت معاملہ آ گیا، تو اس کا مطلب کہ نہیں ایک سیکنڈ، مجھے شک ہے شروع سے ہی کہ میرا وضو تھا یا نہیں تھا، اس میں کوئی یقین والی کیفیت موجود ہی نہیں ہے، تو اس صورتحال کے اندر آپ دوبارہ سے وضو کریں گے۔ آئی بات سمجھ؟ تو آپ نے اصل حکم پر جائیں گے کہ میں نے وضو کیا تھا، اگر تو میں نے وضو کیا تھا نا تو بس اس کا مطلب ابھی وضو ہے، کیونکہ مجھے ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے، ٹوٹنے کے بارے میں شک ہے، البتہ کرنے کا یقین ہے، تو الیقین لا یزول بالشک۔ آخری چیز یہ ہو سکتی ہے جو میں چاہ رہا تھا مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، جیسے میں نے کہا کہ میں نے پھر ٹائم بڑھنی، جیسے میں نے کچھ مسئلے پھر چھوڑ دیے، آگے بڑھ گئے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم پر کوئی پلاسٹر بندھا ہوا ہوتا ہے، کوئی سرجری ہوئی ہوتی ہے، کوئی پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ اگر وضو کرنا پڑ جائے آپ کو، رات اخیر میں سے ذکر کیا تھا، اشارتاً دوبارہ کہہ دیتا ہوں میں، آپ نے مکمل وضو کرنا ہے جس طرح وضو کیا جاتا ہے،
جب آئے گا آپ کا وہ والا پارٹ جہاں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، بینڈیج بندھی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر خالی ہاتھ سے مسا کر لیں گے بس۔ کچھ حضرات کو میں نے دیکھا وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر پیر پہ پلاسٹر بندھا ہوا ہے تو چونکہ پیر دھو نہیں سکتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں تیمم کرنا ہے اگلے پورے مہینے تک۔ یہ باقاعدہ میرے سامنے کیس آئے، آپ میں سے تو کسی نے نہیں کیا ایسا؟ کیا ہوگا تو بتائیں گے تھوڑی؟ ہاں، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں میرے معذرت کے ساتھ یہ ہل رہا ہے میرے ساتھ بار بار۔ اچھا، تو خلاصہ یہ ہے کہ وضو مکمل کیے رہے گا، یہ نہیں کہ خالی یہاں پر پٹی بندھی تو اب وضو سے چھٹی ہو گئی میری، نہیں۔ اچھا، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا زخم لگا ہوا ہے کہ اس کو آپ پانی نہیں لگا سکتے، پٹی نہیں ہے اس کے اوپر لیکن زخم ہے، اس کو آپ پانی نہیں لگا سکتے، وہ بگڑ جائے گا، تو اب کیا کریں؟ پیپ بن جائے گی، ڈاکٹر نے کہا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کا بھی یہ حکم ہے کہ آپ اس کے اوپر خالی ہلکا سا مسا کر لیں گے۔ اچھا، کسی کا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، سخت قسم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کی کسی جگہ کے اوپر کافی سخت زخم آیا ہوا ہے کہ وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتا، نوٹ کریں یہ تھرڈ کنڈیشن بن گئی نا، نہ دھو سکتا ہے نہ اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو وہاں پر ہاں کچھ نہیں کرے گا، تیمم کرے گا۔ اور تیمم یہاں پہ کیسے کرے گا؟ مطلب یہ نہیں کہ مٹی لگائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ تیمم کرے گا اور نیت کر لے گا کہ یہ اس عضو کی جگہ میں نے اس کے قائم مقام کے طور پہ میں نے تیمم کر لیا۔ اور یاد رکھیے گا تیمم جو ہوتا ہے وہ وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہوتا ہے، اور نوٹ کریں اس میں کام کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ خالی چہرے پر مٹی لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو یوں کر لیتے ہیں نا، لیکن وہ سارے کے سارے گویا اعضاء کا قائم مقام ہو گیا نا۔ تو چونکہ آپ سے وضو نہیں ہوا تو وضو کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو گئی، مسا بھی نہیں ہوا، دھویا بھی نہیں گیا، تو اس کی طرف سے ایک رائے یہ ہے کہ پورا تیمم کر لے، اور بعض علماء نے کہا کہ بس نیت کر لے کہ بھائی میں نے، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نہیں کرے گا، کہ بھائی نیت کر لی میں نے کہ میں نے جو کر سکتا تھا کر لیا، اب اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ خیر یہ تھوڑے سے آپ کہہ رہے ہیں کبھی کبھار جو کچھ تھوڑے سے جدید مسائل ہوتے ہیں اس میں کچھ اجتہادی آراء بدل بھی جاتی ہیں اور مختلف آراء بھی ہوتی ہیں علماء کے درمیان، تو میں اس پہ انشاءاللہ اکتفا کرتا ہوں۔ بہت سے ہم نے طہارت کے مسائل، غسل، تیمم، وضو اور پاکی ناپاکی اور کچھ جانوروں کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خیر کی اور بھلائی کی بات ہم نے سنی وہ اللہ کی خاص توفیق سے ہے، اور جو کمی کوتاہی اور خطا یقیناً ہوئی ہے وہ میری کوتاہی ہے، اور شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ اس کے رسول اس غلط بات سے بالکل بری ہے۔ یہ بھائی نے کسی کی دعا کی بھی درخواست کی ہے، تو جب قرآن، بہرحال غلام اللہ بھائی ہیں، ان کا بیٹا ہے محمد امجد، ان کے طبیعت بہت خراب ہے، مٹھی میں ہے۔ اچھا نہیں، طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرواتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ باقی بھی جو حاضرین ہیں ان کے بھی رشتہ دار متعلقین جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ یہ سب کیا حکم ہے؟ کچھ لینے سوال کچھ